وہ خانم کے پاس بیٹھا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیوی بلو کلر کی گھٹنوں تک لانگ فراک اور اسکرٹ میں ملبوس، وہ بالوں کو سامنے سے ہلکا سا رول کیے، کانوں میں بلو ڈائمنڈ کے چمکتے ٹاپس پہنے، ہاتھوں کو مسلتی ہوئی کچھ نروس سی فاطمہ سمیت 3-4 لڑکیوں کے حالے میں اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جوں جوں وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں سینے میں بے ہنگم شور مچا رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا فاطمہ پریزے کو شادی کے لیے کوئی سرپرائز دینے والی تھی، مگر ایسا سب کچھ اس نے ذہن میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بس یکٹک اس کے سفید چہرے میں کھلتی ہوئی سرخیوں اور پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی تھرتھراہٹ دیکھ رہا تھا، جبکہ یوں اتنے لوگوں کے سامنے اس کے یوں بے خودی سے دیکھنے پر وہ جذبت ہوئی جا رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک حیا کے سائے نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ اس کے دلکش نقوش میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کب اسے اس کے پہلو میں لا کھڑا کیا گیا۔ اس کے حواسوں کو جھٹکا تب لگا جب ایک چٹکی اور خانم کی آواز ایک ساتھ اسے محسوس ہوئی۔ اس نے حیرت اور پھر کھل کر مسکراتے ہوئے ساتھ کھڑی کنفیوزڈ بیوی کی حرکت کو انجوائے کرتے ہوئے دھیان کے دھاگے خانم کی طرف موڑے جو کہہ رہی تھیں، بیٹا چلو شروع کرو۔ ان کے اشارہ کرنے پر اس نے دیکھا تو سامنے پھولوں سے سجی پلیٹ میں 2 انگوٹھیاں جھلملا رہی تھیں جن کو سرخ ربن کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ ان انگوٹھیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک لہرانے لگی جو سامنے پڑی انگوٹھیوں کی چمک کو بھی مسنت کرنے لگی۔ اس نے خانم کے اصرار پر مسکراتے ہوئے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی اور نرمی اور احتیاط سے اس کا سبھی ہاتھ تھاما اور لو دیتی نگاہوں سے تکتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنانے لگا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی ایسا مومنٹ بھی انجوائے کر سکوں گا۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تو اس کے گال تپ اٹھے۔ اس نے بنا اسے دیکھے یا رسپانس کیے دھڑکتے دل کو ٹپٹتے ہوئے انگوٹھی اسے پہنا کر گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ کر دیکھا تو خانم نے مسکراتے ہوئے ربن درمیان سے کاٹا۔ وہ ابھی ریلیکس ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ فاطمہ زاویار کے کان میں گھستی نہ جانے کیا کسر پسر کرنے لگی کہ اس کی گھنی مونچھوں تلے کھلتے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکان پھیل گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ تعجب سے ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی لیکن تبھی اسے جھٹکا لگا۔ اس کی خوبصورت اور دلفریب آواز اس خوبصورت سے گھر میں گونجتی اس کو ایک سحر میں جکڑتی ہوئی سب کو دم سادھنے پر مجبور کرنے لگی۔ سر جھکائے انگوٹھی سے لپٹے ربن سے کھیلتے ہوئے وہ بنا دیکھے جان سکتی تھی کہ اس کا ہر حرف اس کے لیے تھا، صرف اسی کے لیے، اور آج چاہے جانے کے احساس کو ایک فخر کی طرح محسوس کرتے ہوئے اس کے سرخ چہرے پر بہت دلکش سی مسکان پھیل گئی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج وہ زلیخا خانم اور فاطمہ کے بے حد اصرار پر ان کے ہاں رکے تھے کہ بقول فاطمہ شادی تک ادھر رہیں مکمل پردے میں۔ اس کی شرارت اب مہنگی پڑ رہی تھی کہ اس کے بازو کا تکیہ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا کیونکہ وہ کچھ عرصے سے اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ لیتے ہوئے بے بسی سے کچھ فاصلے پر لیٹی خانم کو دیکھا اور پھر ٹیرس پر جہاں فاطمہ اپنی فرینڈز کے ساتھ نہ جانے کون سے پلان بنا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی بے چینی سے کروٹیں لیتی رہتی جب واٹس ایپ انکمنگ کال نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کو پکڑا کہ خانم کی نیند خراب نہ ہو، لیکن اسکرین پر بلنک کرتے نمبر کی ویڈیو کال کو دیکھتے ہوئے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس نے اپنے سائیڈ لیمپ کو جلایا اور جھجکتی نگاہ خانم پر ڈالتے ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ اس کی گھمبیر آواز پر اسے اپنی دھڑکنوں کا ارتعاش واضح محسوس ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی نگاہیں اسکرین کے علاوہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا کر رہی تھیں؟ اس کے سبھی چہرے کو تکتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اظہار بے بسی کرتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر اس نے بنا کچھ کہے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ تو کیا میں سمجھ جاؤں کہ مسز فریزے زاویار عباس سے شرما رہی ہیں؟ اس کی جھکی پلکوں پر خفیف سی چوٹ کرتا وہ شرارت سے بولا تو توقع کے مطابق اس کی آنکھیں کھل سی گئیں اور اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر کیمرے سے نظر آتے اس کے وجیح چہرے کو گھورا۔ مجھے کسی سے کوئی شرم نہیں آ رہی، نہ آتی، اس لیے اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ چاہ کر بھی وہ تادیر آنکھیں ٹکا نہ سکی، اس لیے پھیرتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولی، آپ اسے خوشگمانی بھی کہہ سکتی ہیں محترمہ۔ اس کی متبسم آواز پر اس نے کلستے ہوئے زور سے مٹھی بھینچی۔ آپ بتائیے کس خوشی میں فون کیا ہے؟ اس نے اب کی بار خشک لہجے میں پوچھا۔ میں منگنی کے بعد والے ٹائم پیریڈ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس نے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو وہ چڑ گئی۔ در حقیقت اسے زاویار سے شرم محسوس ہو رہی تھی جسے وہ غصے اور چڑ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی چمکتی گہری روشن آنکھیں، متبسم چہرہ، کھلی مسکان سے سجے ہونٹ، ہر چیز خوبصورتی کو مات دیتے ہوئے اسے نروس کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ مجھے ایسا ٹائم پیریڈ انجوائے نہیں کرنا، نیند آ رہی ہے، وہ پہلو بچاتی ہوئی بولی۔ لسن فریزے، اس کی پکار پر وہ تیزی سے بولی۔
خانم پاس لیٹی ہیں، اس لیے آپ چپ ہی رہیں پلیز۔ نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت اس نے اس کے بولنے سے قبل ہی حد بندی لگا دی کہ اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکان بکھر گئی جو اسے خجل کر گئی۔ فاطمہ کدھر ہے؟ اسے خجالت کا شکار دیکھ کر اس نے بات بدل دی۔ وہ دوستوں کے ساتھ نہ جانے کون سے پلان بنا رہی ہیں۔ اس کی محتاط آواز مدھم تھی کہ خانم ڈسٹرب نہ ہوں۔ ویسے فریضے، خانم تمہاری اردو میں کہی باتیں سن نہیں سکتی، مگر میری وہ سن کر سمجھ بھی لیں گی، ہے نا؟ اس کے معصومیت کے کہنے پر اس نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا جو بلیک نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس پرسکون سا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اوکے ریلیکس، سیدھی ہو کر لیٹیں، اس نے سینئر فائر کرتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عجیب بھونکانا انداز تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، شاباش اچھی طرح لیٹیں، اس نے اب کے نرمی سے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ اچھی طرح کمفرٹر اٹھ کر لیٹ گئی اور اس کے اگلے آرڈر کا انتظار کرنے لگی جو نہ جانے کیوں ایسے کہہ رہا تھا۔ دوستوں سے بات ہوئی؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکی۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے بات بڑھائی تو وہ اسے ہولے ہولے بتانے لگی۔ یوں ہی اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے بعد اس کے جوابات بھی بڑھنے لگے۔ وہ نہ جانے کب تک اسے باتیں کرتا رہا کہ اسے نیند کے جھولے سے آنے لگے۔ اس نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل اس کا خوبرو چہرہ تکتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے، اب ریلیکس ہو کر سو جائیں، صبح بات کرتے۔ اس کے پرسکون انداز پر کہنے پر اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا کہ وہ اسے یوں ایزی کروا کر چھوٹی چھوٹی لا یعنی باتیں کرتا رہا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ اسے نیند آ رہی تو اس نے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی بے چینی کا حل نکال لیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا، مگر اس نے کچھ کہے بغیر انگلی کال کاٹنے کے لیے اسکرین کی طرف کی جب وہ مدھم آواز میں بولا، سینی اوزلیزیم، مجھے تم یاد آ رہی ہو۔ اس کی آواز پر اس کا دل بے اختیار بول اٹھا، میں بھی تم کو یاد کر رہی ہوں، مگر اس کے برعکس زبان سے الفاظ ادا ہوئے، شب بخیر۔ اس نے کہتے ہوئے آہستگی سے کال بند کی اور پلکیں مونتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے اس رات کیا کچھ دیکھا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ رپورٹس کا رزلٹ کیا آیا تھا، مگر کسی کی بھی پیش رفت کے باوجود اسے کسٹڈی سے برخاست نہ کیا گیا تھا۔ اس پر ٹارچر کسی قسم کا نہیں تھا، مگر وہ پولیس فورس کی کسٹڈی میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ہی تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے ملنے سے ممانعت نہ تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سب افعال کے پیچھے کون تھا۔ جہاں وہ واقع ہوا میں اس سے کافی دور تھا۔ جب مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی، میں جب آگے بڑھا تو مجھے یوں لگا کہ کوئی کسی کو مارنے یا دفنانے کی کوشش میں تھا، کہ سب جھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر جب انہوں نے مجھے دیکھا اور سیدھے ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ کیس کچھ اور ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی لائٹ سے اندازہ ہوا کہ آپ لوگ قریب ہیں۔ آپ کے آنے تک میں انہیں باتوں میں لگا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر میری توقع کے برعکس وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ نکلا۔ اس نے بنا رکے یا تمہید کے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ کتنے لوگ تھے؟ آفیسر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 4، یک لفظی جواب دیا گیا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچان سکتے ہو؟ کسی کی شکل ہے تمہارے مائنڈ میں؟ آفیسر نے مزید تفتیش کی۔ اندھیرے کے باعث میں کسی کی شکل تو کلیئر نہیں دیکھ سکا، مگر جس نے مجھے دھکا دیا اس کا بازو ہٹانے کے واسطے جب بازو پکڑا تو یہ بریسلٹ مجھے ملا۔ اس نے ہوڈی کی پاکٹ سے ایک سیاہ مردانہ بریسلٹ نکال کر تھمایا جو ایک آفیسر نے گلوز پہنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ اوکے جوان، ہوپ سو کہ تم نیکسٹ ہمارے ساتھ یوں ہی تعاون کرو گے۔ آفیسر اس کے سامنے سے اٹھتے ہوئے لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے یہاں ایسے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس نے دل میں پنپتے خیال کو زبان دی کہ اگر وہ مجرم تھا تو جیل میں ڈالتے، اگر بے گناہ تھا تو گھر بھیجتے، یوں ایسے باؤنڈ کیوں کر رکھا؟ چونکہ تمہاری بے گناہی مکمل ثابت نہیں ہوئی اور جس طرح تم بتا رہے ہو وہ واقعہ، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ سب کیا وہ تمہارے دیکھ لیے جانے کے بعد تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس لیے سر کے آنے تک کا ویٹ کرو، وہ آ کر جائزہ لیں گے کیس کا، آفیسر نے تیکھے انداز میں اسے کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ سر، تبھی ایک سپاہی سیلوٹ کرتا وہاں آیا۔ سر زاویار کی کال ہے۔ اس نے ٹرانسمیٹر اسے تھمایا اور چلتا بنا جبکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا نام اس کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برسا۔ اس نے بے یقینی سے ایس پی کی پشت دیکھی جو اسے فاصلے پر محو گفتگو تھا۔ میرا کیس کون دیکھیں گے؟ اس کے کوشش کرنے کے باوجود وہ لہجے کی بے چینی نہ چھپا پایا۔ اسی ایریا کے اے سی سر زاویار عباس ترکی گئے ہیں، کسی کیس کے سلسلے میں واپسی آ کر وہی کیس ہینڈل کریں گے۔ چونکہ ایک ریپ کی کڑیاں بہت سی دوسری باتوں سے مل رہی ہیں جس کے لیے زاویار کی واپسی ضروری تھی، لیکن وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ابھی نامکمل تھا اور کام ترکی کے ایک شہر کی حد تک نہیں تھا، اسی لیے واپسی لیٹ ہو رہی تھی۔ زاویار عباس،
اس کے لب بے آواز سرسرائے جبکہ کان اسی نام کی بازگشت سے سائیں سائیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم اماں۔ بلال نے گھر میں داخل ہوتے ہی بآواز سے بلند سلام کیا اور پیچھے جھجکتی ہوئی مریم کو آنے کا اشارہ کیا تو اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بچہ، وہ اس کے جھکے سر پر پیار پھیرتی ممتا بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ تبھی نگاہ بیٹے کے عقب میں کھڑی جھجکتی ہوئی پیاری سی لڑکی پر پڑی۔ یہ کون ہے بچے؟ انہوں نے استفہامی انداز میں بلال سے پوچھتے ہوئے پھر سے گہری نظروں سے شارٹ پنک شرٹ اور آف وائٹ کیپری کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے نروس سی کھڑی مریم کو دیکھا۔ اماں، یہ مریم ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ وہ اماں کو جواب دیتا ہوا مریم کو اشارہ کرنے لگا تو وہ آگے بڑھی۔ وہ دبو یا شرمیلی قسم کی لڑکی نہیں تھی، مگر سچویشن ایسی تھی کہ ایسی فطری جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے کہا تو انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر گلے لگاتے ہوئے دعا دی۔ جیتی رہو۔ ان کے حوصلہ افزا رویے پر وہ بھی کچھ ریلیکس ہوئی۔ اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگیں تو اس نے بے ساختہ بلال کی طرف دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تبھی بائیں جانب بنے کمرے سے اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ صدیق صاحب باہر نکلے جہاں وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونکے تھے۔ وہیں ان کی بیگم اور مریم کو ایک پریشانی ہوئی جبکہ بلال پرسکون اور بے نیاز کھڑا تھا۔ اماں اب یہاں ہی کھڑی رہیں گی یا اسے اندر بھی لے کر جائیں گی؟ اس نے باپ کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے ماں کو کہا تو وہ ایک نظر شوہر کو دیکھ کر کمرے میں چلی گئیں کیونکہ وہ شوہر اور بیٹے کے درمیان چھڑی سر جنگ سے واقف تھیں۔ ان کے منظر سے ہٹتے ہی صدیق صاحب سر جھٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ تم اپنے ابو سے ابھی بھی بات نہیں کرتے؟ نگہت بیگم کے کچن میں جاتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مریم پلیز، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اس نے اسے پہلے ہی ٹوک دیا۔ تم ہر بار ایسے ہی کرتے ہو۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو تم ہر بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہو؟ اس نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے ملاحظہ کیے۔ آج کے بعد وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب نگہت بیگم کو آتے دیکھ کر رک گئی۔ آنٹی، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ میں بس نکلنے لگی تھی۔ وہ ٹرے میں رکھے لوازمات کو دیکھتی ہوئی شرمندگی اور تکلف سے انہیں بولی۔ پہلی دفعہ گھر آئی ہو، بنا کچھ کھائے پیے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ شاباش، اب تکلف چھوڑو اور کھاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے مشفقانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی پلیٹ تیار کر تھمائی تو وہ بے بسی سے گہری سانس خارج کرتی ہوئی سموسہ ہاتھ میں پکڑتی کھانے لگی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر ایک بازو دھرے جبکہ دوسرا ہاتھ رخسار پر رکھے ہوئے بہت غور سے اسے تک رہی تھی جو بہت پروفیشنل انداز سے پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اگر یہ اپنا منہ صرف ضرورت کے وقت کھولے اور ایسے رہے تو اتنا برا نہیں ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہا جب اسے ساتھی ورکر نے ہلایا۔ میم، اس نے چونک کر اسے دیکھا جو زارون کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ مس گڈیزی، ایوری تھنگ از کلیئر، آر یو ہیو اینی کوشچن اباؤٹ اٹ؟ اس نے استفہامیہ انداز میں دیکھا تو اس نے 100 بار خود کو کوستے ہوئے زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو، آئی ہیو نو ایشو اباؤٹ اٹ۔ اس کا دل چاہا وہ اس بے اختیاری پر خود کو 200 جوتے مارے جس نے 12 لوگوں کے بیٹھے کا بھی لحاظ نہیں کیا، مگر پھر بنا کچھ ظاہر کیے وہ میٹنگ ختم ہونے پر چیزیں سمیٹتی کانفرنس روم سے باہر نکلی۔ مس گڈیزی، ایک تو اسے اس طرح تخاطب سے بھی چڑ ہونے لگی تھی، مانا کہ گلاسز لگانے سے وہ بڑی دکھتی ہوگی، مگر اس تخاطب سے اسے اپنا آپ ایک تجربہ کار اور عمر رسیدہ خاتون کا سا لگتا۔ جی فرمائیے، اس نے تیکھے ستونوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو مجھ پر وائٹ کلر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر لطف لینے والی چھیڑتی ہوئی مسکان تھی۔ ہاں، کیونکہ میں نے کسی چچندر کو کبھی وائٹ کلر میں نہیں دیکھا، وہ تڑاک سے کہتی اس کے پہلو سے نکلی جبکہ اس کا زندگی سے بھرپور کہکا ماحول کو گنگنانے پر مجبور کر گیا۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، وقت کی گردانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے، بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب تو گھڑی میں ہوتی ہیں، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں۔ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرائے بس ایک ہی نکتے کو سوچے جا رہا تھا کہ اگر زابیار عباس کو سب معلوم تھا تو کیا زری نو، وہ بے اختیار کر لایا، نہیں، اسے کم از کم یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ وہ تو پہلے ہی میری وجہ سے ڈس ہارٹ ہوئی ہے، اب اگر اسے یہ پتہ چلا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ لڑتے ذہن کے ساتھ بس یہی باتیں سوچے جا رہا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ اور حوصلہ افزا بات نے ذہن میں جگہ نہ بنائی۔
جبکہ مزید فرسٹریشن سے اس کا سر دکھنے لگا تھا، جس کے باعث وہ اٹھا اور دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پر اوندے منہ جا کر لیٹ گیا۔ ہیلو بھابھی، وہ جو فاطمہ کے گھر کے خوبصورت مگر چھوٹے سے ہال میں ادھر ادھر متلاشی نظریں گھما رہی تھی، جب اس اچانک وہ کار پر اچھل پڑی اور گردن موڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر جلال اپنے 32 کے 32 دانتوں کی نمائش کرتا اس کے مقابل کھڑا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آنکھیں گھماتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ لب دباتے اس نے پوچھا تو اس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھنے لگیں۔ آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کافی دنوں سے منظر سے غائب تھے، اس نے جل کر کہا۔ او، مطلب آپ یاد کر رہی تھی مجھے، اسی لیے زیڈ نے بلایا مجھے۔ اس کی حیرانگی کی اداکاری بہت فضول تھی۔ ایک روز سے وہ صبح سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور اب یہ اس کا ازلی دشمن اسے زج کیے جا رہا تھا۔ وہی یاد کر رہے ہوں گے، ان کا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا آپ کے بغیر۔ مجھے اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بیماری نہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ او، مطلب آپ اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ مجھے یاد کرتا؟ اس کے چھیڑنے پر وہ کلس کر رہ گئی۔ فاطمہ آپ کی سکی بہن ہی ہے نا؟ اس نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگتا اس کو مما نے آپ کی مما سے چوری سے اڈاپٹ کیا ہے، اس نے جواباً اسے بھی گہری سنجیدگی سے کہا تو اس کا دل کیا وہ اپنا سر نوچ لے۔ سوری، میں مذاق کر رہا تھا، آپ کی شادی پر انوائٹ کیا گیا ہوں اور زیڈ کو جان بوجھ کر ان سب نے چھپایا ہوا ہے۔ اس کا روحاں سا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے مٹر گشت کرتے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ فاطمہ اور اس کے شوہر نے نانا کرتے ہوئے بھی اچھی خاصی گیدرنگ کرتی تھی۔ بھابھی، فاطمہ کی کوئی دوست تبھی تیزی سے اس کی طرف آئی اور اس کے ڈاکٹر کو کچھ بولنے سے قبل ہی اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ بہتے ہوئے مرمرہ کے کنارے ٹیبل اور کرسیوں کو سفید کپڑوں سے سجائے، سامنے ہی 2 کرسیوں کو ٹیولپ سے سجائے ہوئے ایک اسٹیج نما شکل دیتے ہوئے اس کے سامنے سفید موتی کے رنگ کے کپڑے سے ڈھکے ہوئے میز پر پھولوں کا انبار سا لگائے وہ اس چھوٹی سی تقریب کو 4 چاند لگانے کو تیار بیٹھے تھے۔ غروب سورج کے حسین منظر کے ساتھ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعوں کے پانی سے ٹکرانے کے حسین منظر کو آنکھوں میں قید کرتے ہوئے وہ دل اور جان سے اس کا منتظر تھا۔ خانم، فاطمہ کے شوہر اور جلال کے ساتھ وہ پہنچ چکا تھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے ہر آنے والے سے خوش اخلاقی سے مل رہا تھا، مگر دھیان کے سارے دھاگے اس کے پاس تھے جو کل سے منظر سے غائب تھی۔ وہ جلال سے باتیں کرتے ہوئے اندر کی بے چینی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ایک عجیب سے احساس پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پل کو اس کی دھڑکنیں ساکت پڑی، اچانک سینے میں شور مچانے لگیں۔ بے داغ اجلے ہوئے نفیس جالی دار سفید رنگ کے زمین کو چھوتے ہوئے برائڈل ڈریس، جس کے نفیس سے سفید پھولوں سے سجے بازو اس کی ہتھیلیوں تک پہنچ رہے تھے۔ سفید ہائی ہیلز پہنے وہ لڑکیوں کے حالے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کا اونچا سا میسی جوڑا بنایا ہوا تھا، چند لٹیں سبھی چہرے پر گراتے ہوئے جالی دار دوپٹے کو جوڑے سے ٹکایا ہوا تھا، جبکہ جیولری کے نام پر چھوٹے چھوٹے پرل ٹاپس اور چھوٹے سے وائٹ پرل کا لاکٹ پہنے وہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے ارد گرد کون ہے یا جلال اسے کیا کر رہا تھا۔ وہ بس اسے تک رہا تھا، جس کے پنک لپسٹک سے سجے لب فاطمہ کی کسی بات پر ہلکا سا مسکرائے اور پھر اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی مسکارے سے بوجھل گھنی پلکیں ہولے سے اٹھائیں اور اس کی سمت دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ اور سیاہ ویسٹ پہنے آنکھوں میں جذبات کا طوفان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھنے بال اس کی پیشانی پر معمول کی طرح ہلکا سا بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ایک ہاتھ پاکٹ میں جبکہ دوسرا جلال کے کندھے پر رکھے وہ ساکت کھڑا تھا اور اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لپک تھی، ارد گرد کے ماحول کا اثر تھا یا جذبات کا خوف۔ اس نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور قدم اس کی طرف گامزن رکھے۔ کچھ ثانیے بعد اس کی نگاہوں کے سامنے ایک مضبوط ہتھیلی پھیلی تو اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی ہتھیلی میں اپنی کپکپاتی ہتھیلی سونپی، جسے وہ ہلکے سے دباتا ہوا اپنے ساتھ لیے ان کے لیے آراستہ کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اور پھر وہاں کے قوانین کے مطابق ان کو دوبارہ سے رشتہ ازدواج میں باندھا گیا، اور اب کی بار اس نے یہ رشتہ پوری رضامندی کے ساتھ قبول کیا کہ اسے روایات کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ عورت تھی اور اسے اس مرتبے کا مان رکھنا تھا۔ وہ سوچوں میں گم سر جھکائے بیٹھی تھی جب اس کو جھٹکا سا لگا کہ ساتھ بیٹھے زاویار نے نرمی سے اس کے کندھوں کو تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے دزدیدہ نگاہ سب کے پرشوق چہروں پر ڈالی اور مٹھیاں بھیجتی کھڑی ہوئی۔ اس کا دل دھڑک کر پل بھر کو رکا جب اسے نرم گرم سا احساس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ اس نرم گرم احساس کے ساتھ ایک عزت اور مان سے بھرپور احساس جب اس کی رگوں میں سرایت کرتا اترا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔
جو اس کے قریب کھڑا اسے ہی حفظ کر رہا تھا۔ تبھی ماحول کا احساس کرتے ہوئے وہ جھجکتی ہوئی اس کی گرفت توڑتی پیچھے ہوئی تو خانم اس سے ملنے لگی۔ اللہ تمہیں صحت اور ڈھیروں بچے عطا فرمائے۔ کیا آپ کو ان کا ڈانس پسند آیا؟ وہ جو بہت لطف لینے والے انداز میں ان کا روایتی ڈانس دیکھتی اس کے پہلو میں کھڑی تھی، جب اس کی بھاری آواز پر چونکی۔ جی بہت پسند آیا، مگر آپ مت کیجیے گا کیونکہ میں اس ڈانس کو پسند کرتے رہنا چاہتی۔ اس کے کہتے ہی حد بندی لگائی کہ اسے سوچ کر ہی عجیب لگ رہا تھا کہ زاویار اس کے سامنے یوں دونوں بازو اٹھا کر ایک ٹانگ پر ڈانس کرے گا۔ یہ بس ان لوگوں پر ہی سوٹ کر رہا، یہ اس کا خیال تھا۔ تبھی اس نے اسے ٹوک دیا اور اس کی خفگی بھری نگاہوں سے بے نیاز ڈانس انجوائے کرنے لگی۔ آبی، اس خوبصورت تقریب میں ایک چیز کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، اچانک فاطمہ زور سے بولی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبی، ایک عدد گانا تو ہونا چاہیے نا بالدیز کے لیے۔ اس کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے شرارت سے کہا تو اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر خم کیا، پھر چمکتی نگاہوں سے تھوڑی نروس کھڑی پریزے کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی تو اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اسے تھمایا، جسے وہ تھامتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھ گیا اور دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ سے پاؤں ہلانے لگا، جبکہ وہ شوق سے اسے تک رہی تھی جو اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کی مسحور کن آواز فضا میں گونج اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے حرکت کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی آواز کے سحر میں ڈوبی تھی۔ بھرپور تالیوں کی گونج میں چھپی ستائش کو اس نے ہلکا سا سر جھکاتے ہوئے کسی اعزاز کی مانند قبول کیا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ایک نرم ہاتھ کو مکید کیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر جس طرح سے گلا کھنکھارتے ہوئے قریب آیا، فریزے کی یہ رنگت خواہ مخواہ تپنے لگی۔ میرے بغیر بلکہ میرے پیٹھ پیچھے نہ جانے اور کون کون سے واقعات ہوئے ہوں گے جن کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی۔ اس قدر بونگی بات پر اس کے گلابی گال لال پڑنے لگے، جبکہ زاویار کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ تمہاری پیٹھ پیچھے کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مگر اگر تم میرے سامنے کھڑے رہے نا اور یوں ہی بکواس کرتے رہے تو تمہارا تھوبڑا دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غرا کر کہا تو فریزے کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ مطلب شادی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس قدر بدلاؤ؟ اس کی زبان پھر سے پھسلی، مگر اب حفظ ما تقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ضرور ہوا۔ تمہارا اگر دماغ ہل نہ گیا ہو تو یاد کر لو، میری شادی کو سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن مجھے تم سے آج ہی اصل دولہے والی فیلنگ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ چہرے پر بیچارے سے تاثرات لاتے ہوئے اس نے تعصب سے کہا، ویسے بھابی۔ زاویار کو لب کھولتا دیکھ کر وہ فوراً سے بیشتر اس سے مخاطب ہوا تو وہ تیزی سے بولی، دیکھیں ڈاکٹر، اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول بات کی نا تو میں نے یہ سب اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارنا۔ اس کی آنکھوں سے واضح ہوتی شرارت سے صاف دکھ رہا تھا کہ وہ آج معافی کے موڈ میں نہیں ہے۔ تبھی وہ روحانسی ہوتی ہوئی بول اٹھی کہ زاویار کی موجودگی میں اس کے متعلق چھیڑخانی اسے حیا سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کے یوں اچانک بول اٹھنے پر جہاں ڈاکٹر کا چھت پاڑ کہکا گونجا، وہیں زاویار کی مسکراہٹ نے اسے خجل سا کر دیا۔ میرے ہمدم، میرے ساتھی، تمہیں تو یاد ہی ہوگا وہ دن کیا خاص تھا جب تم میرے جیون میں آئی تھی۔ میری بے رنگ دنیا کو تمہاری مسکراہٹ نے ہزاروں رنگ بخشے تھے۔ اسے کیسے سجایا تھا تمہیں تو یاد ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں خوابوں میں رہتا ہوں مگر تم ایک حقیقت ہو، محبت ہی محبت ہو۔ پھر اس کے بعد جیون کے سبھی موسم، سبھی منظر تمہاری آنکھ سے دیکھے، تمہارے ساتھ جو گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے۔ تمہیں تو یاد ہی ہوگا مجھے کب یاد رہتا تھا، مجھے کیا کام کرنے ہیں، مجھے کس کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے، خفا کوئی ہے کیوں مجھ سے، کسے جا کر منانا ہے، مجھے کب یاد رہتا ہے کہ اب معمول میں میرے فقط تم سے محبت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا، تمہیں جانے کی جلدی تھی۔ آج ہماری اینیورسری تو نہیں ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ آہستگی سے اس کے شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی بولی، جبکہ کوٹ کچھ فاصلے پر بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ٹیرس پر ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج وہ دن ہے جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا، 3 سال پہلے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بھاری آواز میں بولا تو وہ بہت کچھ اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا، مگر نہیں، آج اسے کچھ یاد نہیں کرنا تھا، کچھ بھی۔ اچھا، اس نے فقط اتنا کہتے ہوئے نظریں سامنے جما دیں، جبکہ اس کے دائیں کندھے پر لگے ہوئے ہاتھ بے خیالی میں اس کے بٹنوں سے کھیل رہے تھے۔ اس پرفسوں سحرزدہ ماحول کی موبائل کی رنگ ٹون نے
اس نے نرمی سے پریزے کو الگ کیا اور کمرے میں آتے ہی کال سننے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد پریزے کو اپنے قریب اس کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر وہ مڑے بغیر سامنے کھڑی رہی، جبکہ وہ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے بالوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا خیال ہے مسز زاویار، کیا آپ میرے ساتھ ہمارے اصلی والے ہنی مون پر چلیں گی؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ اس کے کان کی جانب جھکتا ہوا بولا تو اصلی والے پر اسے بے اختیار ہنسی آئی۔ کیوں؟ اب کیا مسٹر زاویار کو کیس کے لیے کہیں اور جانا پڑ رہا ہے؟ اس نے بغیر مڑے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ سر میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میرے جذبات اور میری آفر کی ناقدری کر رہی ہیں محترمہ، اس نے پرتاسف لہجے میں کہا تو اس نے لب دبائے۔ آپ کے جذبات کی اصل ڈگر کو پہچاننا بس، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایسے تانے مت دیں وگرنہ سب کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا، خود سے دور کہیں بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کس بات کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے، تبھی ذرا دھونس سے بولا تو وہ بلش کر گئی۔ مجھے ایسی کوئی چاہت نہیں ہے، ناک چڑھاتے ہوئے کہا گیا، مگر میری فقط ایک یہی چاہت ہے کہ ہر پل، ہر دن، ہر لمحے آپ کے ساتھ گزاروں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا بولا، مگر یہ حقیقت پسند دنیا بہت جلدی ہمیں اس ونڈرلینڈ سے باہر کھینچ لاتی ہے۔ اس کے بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے اس نے بے بسی سے کہا، جبکہ وہ خود کو مضبوطی سے سنبھالے ہوئے بمشکل کھڑی تھی۔ پریزے کچھ پل اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس نے ذرے کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اسے پکارا تو ہلکے سے جواب دیا، کیا آپ اس رشتے سے دلی طور پر سیٹسفائیڈ ہیں؟ وہ جان گئی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مستحکم لہجے میں بولتی رکی، مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور مت کیجیے گا۔ مجھے اس رشتے سے پیار ہے، آپ کے ساتھ لگاؤ ہے، مگر میں محبت جیسے کسی جذبے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ نہیں کہ میرے جذبات ایک شخص پر ختم ہو چکے، بس مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے۔ مضبوطی سے بولتے بولتے اس کی آواز آخر میں بے بسی سمیٹ لائی تو اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگایا۔ آپ میرے ساتھ اس رشتے کو فیئرلی لے کر چلیں، اعتماد اور یقین، آپ سینچے محبت کا پانی میں ڈال دوں گا۔ وہ اسے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کی کیفیات بے شک اس کے لیے یہ سب کرنا مشکل ضرور تھا، مگر اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ تو پھر کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر مجھے اصلی والے ہنی مون کے لیے۔ اس کے حصار میں مکی تھی وہ اس لمحے کے سحر کو توڑنے کے لیے شرارت سے بولی، اب تو کہیں بھی نہیں، اس نے خفگی سے کہا تو اس کی نکرائی سی ہنسی گونج اٹھی جو اس کی خفگی کو پانی کے بلبلے کی مانند ختم کر دیتی۔ وہ اس کے کھلکھلاتے چہرے کو پرتپش نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر یکایک وہ جھکا اور اس کی تھوڑی کو شدت سے یوں چھوا کہ اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے سٹپٹا کر وہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے بازوؤں کو زور سے بھینچتے ہوئے قدم اندر کی جانب بڑھائے جہاں محبت برس رہی تھی۔ اور اس مہکتی رات میں ایک وجود اگر محبت لٹا رہا تھا تو دوسرا وجود محبت کی نفی کرتا ہوا محبت میں ہی بنا لیے جا رہا تھا۔ اور ایسی نادانی پر ٹیرس کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند شرارت سے مسکرا دیا۔ ذلیل عورت، شرم نہ آئی ہمارے بغیر بیاہ رچاتے ہوئے؟ وہ زاویار کے کہنے پر انطالیہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ میسیجز چیک کر رہی تھی، جبکہ زاویار چینج کر رہا تھا۔ جب وائس میسیج پر گونجنے والی آواز پر اس کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اور سب سے بڑی بےہودگی یہ کی کہ ہمیں صرف ایک تصویر پر ٹرخا دیا۔ شرم سے ڈوب مرو تم پریزے زاویار۔ دوسری آواز اس سے بھی زیادہ تپی ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی چھوٹنے لگی کہ پہلے تو ان کو تصویریں بھیج رہی تھی، کچھ وہ جو انہوں نے خود کھینچی تھیں گھومنے پھرنے کے دوران، اور کچھ وہ جو زاویار کے پرسنل فوٹوگرافر نے کھینچی تھیں، مگر 2 دن سے وہ اتنی بزی رہی کہ ایک آدھ تصویر کے علاوہ وہ انہیں اپنے اسپیشل مومنٹ کی کوئی بھی ایک پک نہ بھیج سکی، جس کے باعث آج وہ سب باہم تپی ہوئی تھیں۔ ویسے تم لوگوں کے بغیر شادی کرنے پر خفا ہو یا پکس نہ بھیجنے پر؟ اس نے لب دانتوں میں دباتے ہوئے میسج کیا تو توقع کے مطابق فوراً رپلائی آیا، ہماری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، جتنی دفعہ مرضی ہے شادی کرو، مگر اب اگر تم نے پکس نہ بھیجی تو پھر دیکھنا۔ بینا نے غصے سے کہا تو ہنس پڑی۔ اوکے، بتاؤ ارما کی شادی کب ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید اسی منتھ کے لاسٹ پر، آ جاؤ گی نا تب تک تم؟ سیما نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں انشاءاللہ، اس نے جواب دیا اور پھر وقت دیکھتی انہیں خدا حافظ کرتی اپنی بقیہ تیاری کو اختتامی رنگ دینے لگی۔ ارمینا، کیسی لگی تمہیں؟ عباس ہاؤس کے شاندار ڈائننگ ہال میں ڈنر کرتے ہوئے عباس صاحب نے اپنے بائیں جانب بیٹھے زارون سے پوچھا تو مریم اور مروا عباس بیک وقت چونکیں۔ ہری مرچ بلکہ اچار کی دکان۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے ڈیڈ کی جس کھوری کا سامنا کرنا پڑا وہ فوراً شرافت کے جامے میں اترتا فوراً آرام سے بولا،
اچھی ہیں۔ اس کی بات پر عباس صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے یا جنرلی؟ ان کی بات پر اس کے سامنے الجھتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ پروفیشنلی اور ان پروفیشنلی دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہی دکھتی۔ اس نے اب کے تھوڑا سنجیدگی سے کہا، واقعی وہ کم از کم اس کے سامنے خود پر کوئی قول نہ چڑھاتی تھی۔ یہ ارمینا کون ہے؟ جب وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی تو بول اٹھی، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ زارون نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ ان کے سوالات مزید بڑھتے عباس صاحب زارون سے بولے، تمہیں وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر کیسی لگتی ہے؟ ان کے کھلے الفاظ سے پوچھنے پر اسے زوردار اچھو لگا، جبکہ مریم اور مسز عباس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا؟ کس سے شادی کروا رہے آپ میرے بیٹے کی؟ کیا میرا کوئی حق نہیں کہ میں ان کی شادی اپنی مرضی سے کر سکوں؟ جب بات ان کی سمجھ میں آئی تو عباس صاحب کی جانب رخ کرتی خاصے تیکھے لہجے میں گویا ہوئی، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ زاویار کی شادی کے لیے سب سے پہلے آپ ہی تیار ہوئی تھیں، بلکہ اس شادی کی حمایتی آپ ہی تھیں، اس لیے یہ شکوہ بنتا نہیں۔ اور دوسرا، میں نے ابھی صرف زارون سے بات کی ہے، ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا، اور جب ہوگا آپ کے مشورے سے ہوگا۔ انہوں نے رسانیت سے ان کے شکوے دور کرنے کی کوشش کی۔ زارون کی شادی کے لیے میں نے تحریم کا سوچ رکھا ہے۔ شوہر کے دھیمے لہجے پر شہ پاتے ہوئے انہوں نے فوراً کہا، تحریم زارون سے 4 سال بڑی ہے، اور سب سے بڑی بات ان کے مزاج اور سوچ میں بہت فرق ہے۔ تو ٹوک انکار کے بجائے انہوں نے لفظوں کے ہیر پھیر سے انکار ان تک پہنچایا۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ عمر کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ تو اتنا زیادہ ایج گیپ بھی نہیں ہے، انہوں نے جتاتے ہوئے کہا، جبکہ دونوں بہن بھائی خاموشی سے ان کی بحث سن رہے تھے۔ آئی ایم سوری ماما، مجھے تحریم سے شادی نہیں کرنی۔ آپ سمیت ہر کوئی جتنا کہ وہ زابیار بھائی کے لیے کس قدر ڈچی رہی تھیں کچھ عرصے پہلے، اس لیے پلیز اس سے ریلیٹڈ کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ لوگ بہت کم اپنی ماں سے بات کرتے تھے، مگر جب بات کر دیتے تو سمجھ لو کہ اس بات کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے اس کے لہجے کی مضبوطی کو جانتے ہوئے مسز عباس کچھ ٹھنڈی پڑ گئیں کہ ان کے بچے اس قدر بے خبر نہیں تھے جتنا وہ سوچ کر بیٹھی تھیں۔ ارمینا کون ہے اور کیسی فیملی بلانگ کرتی ہے؟ عباس، اس بار بہو ایسی ڈھونڈیے گا جو سوسائٹی میں موو کر سکے۔ سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے انہوں نے شوہر کو تنبیہ کی تو سب نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ میرے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہیں، شاید آپ نے غور سے نہیں سنا، گردیسی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو وہ کچھ پرسکون ہوئیں۔ زارون، تم نے بتایا نہیں، ارمینا کیسی لگتی ہے تمہیں ایز لائف پارٹنر؟ عباس صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے ذہن میں اس کا نازک سراپا لہرایا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے کیا سوچ کر اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی، مگر بظاہر بہت سعادت مندی سے اس نے کہا تو وہ پرسکون ہو گئے۔ لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ مریم زارون سے بڑی ہے۔ عباس صاحب کو نیپکن سے منہ صاف کرتے انہوں نے نئی بات کی تو مریم کے گلے میں پانی جیسے اٹکنے لگا۔ اس نے تھوڑا خوف اور بے بسی سے ڈیڈ کو دیکھا جو پرسکون بیٹھے تھے۔ مریم کی شادی کا ذمہ زاویار نے لیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ مریم کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ تھوڑی پرسکون ہوئی، جبکہ مسز عباس کے دل میں خودبزی ہونے لگی کہ انہیں نہ جانے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر وہ مصلحت کے تحت چپ بیٹھی رہیں۔ ایکسکیوز کر کے جاتی ہوئی مریم کی پشت تک رہی تھیں۔ ترکی کے آبادی کے لحاظ سے 5ویں بڑے شہر، جبکہ استنبول کے بعد دوسرے بڑے موسٹ وزٹڈ شہر انطالیہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اس کے لب سرشاری سے مسکرا رہے تھے۔ انطالیہ چونکہ ریزورٹ سٹی بھی کہلایا جاتا تھا، اسی لیے اس کے بیچز کے قریب ہی بنے ہوٹلز میں انہوں نے اپنا سویٹ بک کروایا تھا اور پہلا دن تھکاوٹ اتارنے میں ہی گزار دیا، اور اب وہ زاویار کی ہدایت کے مطابق اس کے آنے تک تیار ہو رہی تھی جو کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلا ہوا تھا۔ اب کیا میں وہی ٹپیکل سا جملہ دہراؤں کہ آپ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں کہ میرا دل کر رہا کہ آپ کو خود میں چھپا کر باہر نہ نکلوں۔ وہ تیار ہونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز تک نہ آئی۔ اس کے بے خبر وجود کو جھٹکا اس کی گمبھیر آواز پر لگا۔ اس کے الفاظ اگر چھیڑنے والے تھے مگر آنکھوں کی تپش واضح کر رہی تھی کہ یہ واقعی دل کہہ رہا کہ کہیں خود میں چھپا لوں اور کہیں بھی جانے نہ دوں۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کا رخ بدلا اور لپسٹک کی کوٹنگ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ مرر سے اس کے اب کو دیکھتے زاویار کا دل اس کے ہونٹوں کے دل فریب حرکت کے ساتھ ڈول رہا تھا۔ بس کریں ورنہ واقعی باہر جانا کینسل کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے لپسٹک لیتا معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ جھینپ اٹھی۔ آپ لڑکی کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے چیزیں سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کی راہ میں اس کے مضبوط بازو حائل ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں؟ اس کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ بولا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ اسے خود پر چھپتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے بولی تو ٹھٹکا، رکا اور کھل کر مسکرا دیا۔ اوکے چلیں، نرمی سے پیشانی چھوتا ہوا
وہ اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ فوراً رخ موڑتی بیڈ پر پڑا مفلر گلے کے گرد لپیٹنے لگی۔ وہاں سے نکلی برن باڈی نامور بزنس وومن نائلہ افندی کی ہے۔ موبائل پر ملنے والے اس معلوماتی میسج پر اس کے ماتھے کے بل واضح ہوئے۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اسی دن اسی ایریا میں ایک ریپ کیس بھی آیا۔ مجھے نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا کہ ان دونوں کیسز کا آپس میں کوئی لنک ضرور ہے۔ آفیسر حماد سے اس لڑکی کی انفارمیشن لے کر مجھے جلدی سے سینڈ کرو کہ مجھے لگ رہا کہ ان دونوں عورتوں میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس نے ایک نظر خود سے تھوڑے فاصلے پر موجود پریزے کو دیکھا جو مگن سی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی۔ اگر ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے تو یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ ان دونوں کیسز کے پیچھے داؤد ہمدانی کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری جانب سے کہا گیا تو اس نے تیز سے ہونٹ بھینچے۔ داؤد ہمدانی کا ہی ہاتھ ہے، اس بات پر مجھے پورا یقین ہے، مگر مجھے بس یہ کنفرم کرنی جو نوجوان ہمیں باڈی کے پاس ملا اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے اس سے، اس لیے اس سب سے پہلے اس کی رہائی ناممکن ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اور جو آپ کو اور بھابھی کو دھمکیاں مل رہی ہیں اس کا پتہ چلا؟ فریزے اس بات سے بے خبر ہیں اور ایسا جو بھی کر رہا اس تک پہنچنا اب مشکل نہیں رہا، اور یہ بات مکمل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے بھی وہی ایک نام ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ جبکہ آواز سرد ہو رہی تھی۔ اوکے، آپ انجوائے کریں، زیادہ ٹینشن مت لیں، سب کلیئر ہو جائے گا اور کچھ دیر تک ساری انفارمیشن آپ کو میل کر دی جائے گی۔ اس نے بات سمیٹتے ہوئے کہا تو اس نے بھی الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے موبائل پاکٹ میں رکھا اور قدم فریزے کی جانب بڑھا دیے۔ محترمہ خود کو کوارا سمجھتے ہوئے لطف اندوز ہونا چھوڑیے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عدد شوہر بھی ہے آپ کا۔ اسے سیلفیاں لیتے دیکھ کر اس نے لطیف سا طنز کیا۔ ایکچولی اپنی عمر دیکھ کر ذہن سے نکل ہی جاتا کہ کوئی بوڑھا سا بندہ میرا شوہر ہے۔ اس نے جوابی شرارت کرتے ہوئے اس کے 7 سالہ ایج گیپ پر وار کیا۔ محترمہ، اس بات کا مطلب ہے کہ اس بوڑھے شوہر کو بتانا پڑے گا کہ آپ میرڈ ہیں؟ وہ بازو فولڈ کرتا خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی سن بڑھا تو وہ سٹ پٹائی۔ نو زاویار، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ دور ہٹتی بوکھلاتی ہوئی بولی، اب کوئی فائدہ نہیں، معافی کا آپ کو بتانا پڑے گا کہ بوڑھے شوہر زیادہ شدت سے جتا سکتے کہ آپ کبھی بھولیں مت کہ آپ میرڈ ہیں۔ وہ ہنوز اس کی سن بڑھتا ذومانیت سے بولتا اسے گڑبڑا رہا تھا۔ زاویار، نو لوگ دیکھ۔ وہ اسے روکنے کو بولنے لگی جب وہ پوری شدت سے جھکتا ہوا اس کی بولتی بند کر گیا۔ تم بدتمیز، لوفر، کمینے، اندھے چچندر۔ آفس کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھولتے ہوئے وہ طوفان بنی اندر داخل ہوئی، نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ سٹاپ، جلدی بتاؤ تمہارا بٹن کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اٹھتا فوراً ہاتھ اٹھاتا بولا تو وہ چونکی۔ کون سا بٹن؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ تمہارا یہ بنا گیٹ کے کھلنے والے مین ہول کو بند کروانے والا بٹن۔ ہر وقت نان سٹاپ ٹر۔ اس کی پرسکون آواز پر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، کمینے انسان، ایک تو میری مرضی کے بغیر مجھے پروپوزل بھیجا اور دوسرا یوں ٹونٹ کر رہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو نوچنے والے انداز میں لہراتی اونچی آواز میں چلائی تو اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر پرلطف سی مسکان پھیل گئی۔ اوہ! اس نے شرارتی انداز سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو یہ رد عمل خوشی کے مارے سامنے آ رہا ہے یا تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تم سے شادی کر سکتا؟ آنکھوں میں ناشتی شرارت، ہونٹوں پر زچ کر دینے والے مسکراہٹ لیے وہ اسے بھنا کر رکھ گیا۔ میں اس ہینڈسم لڑکے کا تھوبڑا سجا کر رکھ دوں گی اگر اس نے اس سب سے انکار نہ کیا تو۔ میں تو انکار کرنے والا نہیں۔ گدیزی انکل پر ترس آ گیا جب سنا کہ ان کی مرد مار بیٹی سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے شرارت کو طویل کیا۔ تم مجھ سے ترس کھا کر شادی کر رہے ہو؟ اس کی پھٹی آنکھیں اسے متذلل کر رہی تھیں۔ تبھی وہ فوراً نظریں پھیرتا جھٹ سے اقرار میں سر ہلا کیا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی چچندر، تم ہوتے کون ہو مجھ پر ترس کھانے والے؟ میں کیا تمہیں لنگڑی لولی نظر آتی ہوں؟ اس کے نزدیک آتے ہی وہ جنگلی بلی کی مانند اس کا گریبان نوچتی اس کا چہرہ بگاڑنے لگی۔ مینا، کیا کر رہی ہو؟ وہ اس اچانک اٹیک پر گڑبڑا سا گیا۔ تمہارے سر سے 2 نمبر ہمدردی کا بھوت اتار رہی ہوں۔ وہ اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کرتی خون خوار لہجے میں گویا ہوئی۔ اور عاشقی کا بھوت کیسے اتارو گی؟ اس کے بدلے ہوئے لہجے پر وہ لہجے بھر کو ٹھٹکی مگر اگلے ہی لمحے غرائی۔ زارومواس، مجھ سے ڈبل گیم کھیلنے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے انگلی اٹھا کر سختی سے وارن کیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا کہ میں گیم کھیل رہا؟ مجھے کون مجبور کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں۔ جو ہو رہا میری مرضی اور پسند سے ہو رہا اور جو ہوا وہ سب مذاق تھا۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتا وہ بولا کیونکہ ترس کھانے والے الفاظ سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں اترتے دکھ بھرے رنگ اسے رتی برابر اچھے نہ لگے۔ جبھی وہ بول اٹھا، مجھے تم پر یا تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں۔ کچھ لمحے شاکڈ اسی بات کو سنتی سمجھتی وہ بگڑ کر بولتی باہر نکلنے لگی جب عقب سے آتی آواز پر اس کے قدم رکے۔
تیز کام یقین کر لو، ورنہ اگلی بار جب یقین دہانی کرنے کے لیے آؤ گی تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بونس میں لے کر پھرو گی۔ اس کے زومانی لہجے میں چھپی لطیف سی دھمکی پر وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ تم نے ایسا کوئی فضول کام کیا نا تو جن آنکھوں سے گھور رہے ہو نا انہیں نکال کر پھینک دوں گی، سچ مچ اندھا چھچنڈر بنا دوں گی۔ اندر سے گھبراتی وہ بظاہر مضبوطی سے بولتی چھپاک سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا دلکشی سے مسکراتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو ماں کی محبت کو کھوجتی ہوئی کسی غیر محرم کو محبت کو درماندہ حیات سمجھ کر حسین سپنے بن بیٹھی تھیں، جب بھیانک حقیقت سے آشنا ہونا پڑا تو آنکھیں پتھراسی گئیں اور مزید کچھ دیکھنے سے ہی انکاری ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے کہے کے مطابق وہ کسی شدید دھچکے کے باعث کوما میں گئی تھیں، اور یہ اس کی اپنی شعوری کوشش تھی کہ وہ سب سے بے خبر رہے اور اگر اپنی ول پاور استعمال کرے تو شاید اس ٹراما سے نکل سکے، مگر وہ اس ٹراما سے ہی نکلنا نہیں چاہتی تھی، اور جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی تھی کوئی پراپر ری ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا۔ یہ بات اگر ثابت ہو بھی جاتی اٹیک کس نے کیا، مگر اسے کسی ویلڈ گواہی کے بغیر ریلیز کروانا آسان تھا کہ بدقسمتی سے ملک پاکستان میں کسی کی بے بسی کا جنازہ یوں ہی نکال رہے تھے کچھ لوگ۔ دلاویز افندی کی میڈیکل رپورٹس اور انفارمیشن کی میل کو غور سے پڑھتے ہوئے اس کا ذہن عجیب تانے بانے بن رہا تھا۔ اس نے ایک نظر تکیہ دبوچا سوتی ہوئی پریزے پر ڈالی تو دماغ میں دن کا واقعہ گھوم گیا۔ پریزے، اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے جانتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بات اگر حقائق اور انصاف کو قبول کرنے کی ہو تو جذبات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے، مگر بات ساری اگر میں آن چھپی ہے۔ اس نے دریا کو غصے میں بند کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو آپ کسے چنیں گی، حقائق کو یا جذبات کو؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ جذبات کا دل میں بیدار ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر جذبات کو صحیح ڈگر پر لے جانا ہمارے اختیار میں ہوتا، جو بہت بہت مشکل ہوتا، مگر مجھے حقائق کو قبول کرنا آ چکا ہے۔ جذبات کو شکست دے کر اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی ان گنت یادوں کی کرچیاں سی چبھنے لگیں، جن کی چبھن آواز میں بھی جھلکنے لگی تھی۔ پریزے کے کسمسانے پر وہ ہوش میں آیا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا کہ اس سب سے بے پر کیسے رکھنا ہے۔ وہ اسی لیے اپنا سٹے ادھر لمبا کر رہا تھا کہ ان کے واپس جانے تک اسفندیار کی بے گناہی کا ثبوت مل جائے تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو، مگر ابھی بھی یہ بات مکمل ثابت نہیں ہو سکی تھی کہ اسفندیار داؤد ہمدانی کو نہیں جانتا۔ گزرتی رات کے ساتھ اس کی سوچوں کا الجھتا جال اس کے ماتھے کے بلوں کی مانند گہرا ہوا جا رہا تھا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تجھے بیاہ صبرینا انہی پھپھو کی بیٹی سے کرنا ہے تو یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آج پھر ابا اپنی انا کو سر بلند رکھتے ہوئے اس کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے۔ ابا، میں نے یہ بات بہت واضح الفاظ میں کہی ہے کہ مجھے صبرینا کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی سوائے مریم کے۔ اس نے سنجیدگی سے انکار کیا۔ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا مکان مجھے دے کر تو میرے فیصلوں کو ماننے سے منع کر دے گا اور میں چپ رہوں گا تو یہ تیری بھول ہے۔ ابا نے ایک الگ ہی بات نکال کر اس کے سامنے رکھی تو وہ چڑ گیا۔ آپ جو مرضی ہے سمجھیں، مگر مجھے صبرینا سے شادی نہیں کرنی، وہ اکھڑے لہجے میں بولتا انہیں طیش دلا گیا۔ بھول مت، تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا، مگر آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سرد نگاہ ان پر ڈال کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اگر اس بار بھی گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا ہے تو اکیلے مت جاؤ، اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ابا کی سپاٹ آواز پر وہ جھٹکے سے مڑا تو وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے، جبکہ اماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بے یقینی سے اپنے مجازی خدا کا چہرہ تک رہی تھیں۔ ابا، اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ مجھے ابا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی ناخلف اولاد کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں، اس لیے اگر میرے فیصلے سے انحراف ہی کرنا ہے تو اپنی ماں کو بھی لے جانا، جو اتنا بھی سکھا نہ سکی کہ بڑوں کے فیصلے مانے جاتے۔ وہ جاتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے صفاقی سے بول رہے تھے۔ بہت خوب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابا ہر بار ماں کو ہی تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے؟ جب ایک ماں اپنے بچے کی زندگی کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تب اسے اس فیصلے کو کرنے کا اقتدار چھین لیا جاتا، اور جب بات اپنی انا پر آتی تب وہی بچے صرف اور صرف ماں کے ہو جاتے۔ بہت خوب، یہ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی سے کر رہی ہیں تو انہیں چپ کروا دیا آپ نے کچھ دیر پہلے ہی کہ ان کا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں، اور اب کٹ پتلی کی طرح انہیں ترک کا پتہ سمجھتے ہوئے چال چل دی۔ وہ گہرے دکھ اور ملال سے کہتا جا رہا تھا، جبکہ صدیق صاحب کا رنگ مارے اشتعال سے سرخ پڑ رہا تھا اور اماں خوف سے بیٹے کو تک رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا آپ کی بھتیجے سے شادی،
مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کو زبردستی خوش رکھوانے کے لیے آپ مجھے کون سی دھمکی دیں گے؟ کون سا پتہ کھیلیں گے؟ مگر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ تب کوئی فائدہ نہ ہوگا، وہ سرد اور سپاٹ انداز میں کہتا ہوا بنا ان دونوں کی مزید کچھ سنے گھر کی دہلیز پار کر گیا، جبکہ نڈھال سی اماں کچن میں گھس گئیں، مگر چپ چاپ کھڑے صدیق صاحب اسی جگہ نظریں گاڑے کھڑے تھے جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑا تھا۔ انکل سے بات ہوئی آپ کی؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے زاویار کو ایک نظر دیکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے اڑتے ہوئے بال سنبھالے۔ روز ہوتی ہے، اس نے سامنے دیکھتے نرمی سے کہا۔ میرا مطلب ہے زاروں سے متعلق بات ہوئی انکل سے؟ اس نے خفا ہوتے اسے دیکھا۔ جی بتایا ڈیڈ نے، انہوں نے آپ کے اس زبردستی کے بھائی کے لیے ایک جنگلی بلی ڈھونڈی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بلیو ڈینم جینز کے ساتھ بلو سی ٹی شرٹ، بلیو جاگرز اور بلیو سٹالر کے ساتھ دلکش نظر آتی پریزے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے کانوں کے آویزے اس کے سر ہلانے پر بہت مگن انداز میں حرکت کرتے تھے۔ آپ ملے؟ وہ اس سے ارمینا کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی جب اس کی نگاہ کا لمس اسے جھولتے ہوئے آویزے پر محسوس ہوا۔ میری نظروں سے تیری کان کی بالی نہیں جاتی، کوئی شام تیری یاد سے خالی نہیں جاتی، اس نے گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے آویزے کو چھیڑا تو وہ بلش کر گئی۔ اگر آج آپ نے پبلک پلیس پر کوئی فضول حرکت کی تو میں نے آپ کے ساتھ آنا چھوڑ دینا، وہ ایک قدم کا فاصلہ برقرار کرتی دھڑکتے دل کے ساتھ بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ صرف پبلک پلیس پر ہی فضول حرکت پر پابندی ہے نا، گھر میں کر سکتے نا؟ اس کے فوراً معصوم بن کر پوچھنے پر اس کے گلابی گول گال فوراً تب اٹھے۔ آپ مجھ سے 10 فٹ کا فاصلہ رکھ کر چلیں بس اب سے۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس سے دور ہوتی تیز تیز قدموں سے چلتی خفگی سے بولی، اچھا اتنی دوری مت بڑھائیں، دل کا ذرا کمزور ہوں، دوریاں سہ نہیں پاتا، نزدیک ہو کے ناراضگی جتائیں۔ وہ لپک کر اس کا بازو پکڑتا پیار بھرے لہجے میں گویا ہوتا اس کے لبوں پر مدھم سی مسکان بکھیر گیا۔ اوکے مگر اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، بازو اس کی گرفت سے چھڑاتی وہ وارن کرتی بولی۔ میری توبہ، اس نے نفی میں سر ہلاتے یقین دہانی کروائی۔ فضول باتیں اور فضول حرکتیں بھی نہیں کریں گے، اس نے پاس ہونے کی دوسری شرط بھی بتائی۔ محترمہ، آپ کو لے کر ہنی مون پر آیا ہوں، کسی تبلیغی جماعت پر نہیں جو اس سب پر پابندی لگا رہی ہیں۔ اس کے یوں جل کر بولنے پر اس کا نہ چاہتے ہوئے زوردار قہقہ ابل پڑا۔ ہنی مون پر آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کو ایسے چھیڑنے لگ جائیں، بالوں کو چھٹکتے ہوئے وہ شرارت سے بولی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی بھی ہے، وہ اس کو تھامتا ہوا شدت سے بولا تو وہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ کو کانوں میں سرایت کرتا وہ سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اسے محبت نہیں کرنی تھی، وہ نہ کرتی کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی سنگت میں پریشان اور وحشت زدہ ہونے والی لڑکی آج اس کی قربت اور سنگت میں کھلکھلاتی ہوئی سرشار تھی۔ اس کے چہرے، اس کے انگ انگ سے پھوٹتی پرسکون کیفیت اسے باہر ہر بات بھولنے پر مجبور کر دیتی۔ اور کتنی غلط بات ہے نا کہ آپ نے کبھی بیوی کو کچھ گا کے سنایا نہیں، ہر بار سب کے فرمائشی پروگرام ہی پورے کیے جاتے۔ اس کے بائیں بازو کے حصار میں کھل کر مسکراتی وہ بولی تو اس کے طنز کا پس منظر جانتا وہ ہنس اٹھا۔ مطلب مجھے اجازت دے رہی ہیں کہ میں پبلک پلیس پر گانا گاؤں؟ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے ذومانیت سے پوچھا تو وہ جھیپ اٹھی۔ میں نے صرف گانا گانے کا ہی کہا ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی۔ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ گانا صرف گایا نہیں جاتا، اس نے آنکھیں اس کے گلال ہوتے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ زاویار، وہ اس کی معنی خیز باتوں سے روحانسی ہوتی بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے نظریں پھیری اور اسے بازو کے حلقے میں لیے کو نیالتی بینچ کے کنارے قدم اٹھانے لگا۔ تو ہی حقیقت خواب، تو دریا، تو ہی پیاس، تو ہی دل کی بے قراری، تو سکوں۔ اس کے ساتھ قدم بہ قدم ہوتی وہ اس کی آواز کے سحر میں ڈوبتی مسکراتی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی سحر زدہ سی آواز پر وہ وہاں موجود لوگوں کو بھی ان کی جانب متوجہ کر رہا تھا، جہاں ایک دلکش اور خوبرو شہزادہ اپنے بازوؤں میں ایک حسین شہزادی کو قید کیے محبت کی آگ میں پگھلائے جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ اور مضبوط ہوتی گرفت سے اس کی دھڑکنیں اور چہرے کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت نہ کرنے کے دعوے کرنے کے باوجود وہ اس کے سحر میں بری طرح سے جکڑی جا رہی تھی۔ وہ چہرے کا رخ موڑے سانسوں کا اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی سانسوں کی حرارت سے ناکام ثابت ہو رہی تھی۔
اس کی مضبوط انگلیاں جھکی ہوئی لرزتی پلکوں پر رقص کرتی، خون کی گردش تیز کرتی سرخ آرزوؤں کو کندھاری بنا رہی تھیں۔ اس کے لفظوں کی شدت سے اس کے جذبوں کی جنون خیزی اور دیوانگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ آخری الفاظ بار بار دہراتے ہوئے، اس کی سیاہ گھور آنکھوں میں کانچ سی چمکتی آنکھیں ڈالے ہوئے، جب زوردار تالیوں کی گونج پر وہ دونوں بری طرح سے چونکے اور گردن گھما کر دیکھا جہاں بیچ پر آئے بہت سے لوگ اس وقت تالیاں بجاتے ہوئے انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ فریزے ان سب کی نظروں سے جھیپتی ہوئی اس کے کندھے پر چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کھل کر ان کی ستائش قبول کی۔ ایک پیاری سی لڑکی ان کے قریب آتی اشتیاق سے بولی تو وہ خجل سی ہوتی بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی، جبکہ وہ ہلکا سا سر خم کرتا ہوا بولا، بہت شکریہ۔ The love that I see in your eyes for one another, that's dope۔ آپ دونوں کی آنکھوں سے ایک دوسرے کے لیے چھلکتا پیار مسحور کن ہے۔ ایک مقامی لڑکی کے کہنے پر جہاں زاویار کھل کر مسکرایا، وہیں اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں کہ وہ تو محبت سے گریزاں تھی، پھر کیسے اور کیوں کر اس لڑکی کو ایسے لگا؟ اس نے زور سے سر جھٹکتے ہوئے گویا اس کے بیان کی تردید کی۔ Yes, she is very precious, shining star of my life and I am proud of her۔ وہ اسے نرمی سے ساتھ لگاتا محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ تو وہ نظر جھکا گئی۔ وہ لڑکی مزید کچھ بول رہی تھی جب موبائل رنگ ٹون پر وہ انہیں ایکسکیوز کرتا ان سے ذرا فاصلے پر ہوا۔ Your affections clearly shown from your eyes that you love him a lot۔ اس لڑکی کی مزید کہنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے ایک نظر اسے اور دوسری نظر اس سے فاصلے پر مصروف زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ No, you took me wrong۔ اس نے اپنے دل کی طرح اس لڑکی کو بھی ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ جس جذبے سے ہر طرح سے گریزاں اور خوفزدہ تھی، اس کو آشکار کوئی اور یوں کر رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کا سانس بند کر رہا تھا۔ No, I'm not wrong, because I'm clearly see in your frightened eyes and you never hide your affections from him۔ وہ بہت مضبوط اور معتدل لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیتی، اس کے دعووں کے برخچے اڑاتی، کسی کے بلانے پر گردن موڑتی اس کی بات سننے لگی، جبکہ وہ دل سے اٹھتے راگ سنتی شوق سی زاویار کی مضبوط پشت کو تک رہی تھی۔ ایک اور شکست، ایک اور ڈر، ہر جیت پر بازی لے جانے والی ہار اس کے سامنے کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ مسز آفندی کو ہوش آ چکا تھا اور تب سے ہی وہ مسلسل دلاویز کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر ڈاکٹر اور آفیسرز میں کوئی بھی انہیں تسلی بخش خبر نہیں دے رہا تھا کہ ان کی حالت خود ناساز تھی اور مزید کوئی دھچکا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ میری بیٹی زندہ ہے، کہ اس درندے نے مار ڈالا ہے اسے۔ جلے ہوئے منہ کے ساتھ وہ چلا کر بولی تو رخسار پر ہونے والی جلن نے ان کا پورا وجود ہی درد سے چور کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کی حالت کیسی ہے، کیونکہ انہیں ابھی اپنی نہیں بلکہ دل کی فکر تھی۔ وہ زندہ ہیں، مگر وہ ابھی آپ سے ملنے نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا دیتی۔ چونکہ وہ دلاویز کے ملنے سے پہلے کسی قیامت پر یہ بیان نہیں لکھوا رہی تھی، تبھی ایک آفیسر سختی سے بولا تو ان کے چہرے پر بے بسی سی پھیل گئی، اور اسی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آفیسر حماد نے دوسرے آفیسر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جو مسز آفندی کے کہے ہر لفظ کو ریکارڈ کرنے لگا۔ وہ ڈارک گولڈن کلر کی ہیوی زمین کو چھوتی فراک، جس پر گولڈن موتیوں کا بہت نفیس مگر بھاری کام ہوا تھا، کے ساتھ گولڈن ٹراؤزر اور نیٹ کے دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کر رہی تھی۔ سیاہ گھنے آبشارنما بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے سائڈ مانگ نکال کر کھلا چھوڑتے ہوئے ایک سائڈ پر سوٹ کے ہم رنگ جھومر سے سجایا ہوا تھا، گلے میں بھاری نیکلس اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ڈالے وہ انگلیوں پر انگوٹھیاں پہن رہی تھی۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے گولڈن ہائی ہیل میں مزین سرخ اور سفید پاؤں میکانگی انداز میں گھومے تو اس کے فراک اور بالوں کی حرکت کے ساتھ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بے چین نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ نگاہ ہزاروں بے یقینیاں اور حیرانیاں سمیٹ لائی۔ وہ پھرتی سے اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا پاگل ہو اٹھا۔ زری، یہ واقعی آپ نے؟ وہ خوشی اور بے یقینی سے اس قدر پاگل ہو رہا تھا کہ اس کے لبوں سے وہ نکل گیا جو نہ بولنے کی وہ قسم کھا چکا تھا، مگر اس وقت دونوں اس چیز سے بے بہرا تھے کیونکہ دونوں کی توجہ کا مرکز کچھ اور تھا۔ آپ کا گفٹ تھا، سوچا آپ کو ایک دفعہ خوش کر دوں، وہ عجیب سے انداز سے مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی لو دیتی نگاہ اس کی ستواں ناک میں جھلملاتی تار نما لونگ پر تھی جس پر ایک ننھا سا ہیرا پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ وہی گفٹ تھا جسے وہ اس کی اور اسفندیار کی مہندی پر اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ چھوڑ آیا تھا۔
جو سوچ کر میں نے یہ خریدی تھی اس کے برعکس ظاہر ہوتی حقیقت نے مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ شدت سے اس کی ناک کو اپنے لمس سے مہکاتا وہ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا گیا، جبکہ اس کے لمس، اس کی سانسوں کی حرارت، اس کی گرفت پر سب محسوس کرتے ہوئے اس کے اندر آنسوں کی کنون سی ہو رہی تھی۔ یک لگ دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کے درمیان طویل ہوتے اس لمحے کے فضوں کو توڑنے کی کوشش کی تو زری اس کی گرفت میں کسمسائی۔ زاویار باہر! اس نے لب ہلائے مگر اس کی گرفت مضبوط تر ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اس کے جذبات کو آج طغیانی بخشی تھی جو سب بہا کر لے جانے والی تھی، مگر نہیں، اسے اس پر بند باندھنا تھا۔ Is it the mirror or is it you? Every time I touch my heart, I feel you. Your tentacles growing inside me, enveloping my being. You reflect in my dreams. I embrace you in my successor and make you my destiny. زاویار پلیز! وہ زور لگاتی گرفت سے نکلی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کی شدتوں سے بے حال سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ دروازے پر کوئی ہے، چیک کریں۔ وہ رخ موڑتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی بولی تو وہ ایک بھرپور نگاہ اس کے سجے ہوئے سراپے پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا جہاں ایک پارسل اس کا منتظر تھا۔ وہ زری کو 5 منٹ میں آنے کا کہتے ہوئے باہر نکلا تو زری کے چہرے پر یک لگ ایک درد بھرا تاثر سا چھا گیا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی اور اس کی ڈرار سے اپنی مطلوبہ شے مٹھی میں دباتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پریزے! اسے 5 کے بجائے تقریباً 10 سے 15 منٹ باہر لگ گئے تھے کہ اسے مسز آفندی کے بیان کے ساتھ بھیجی گئی تصاویر کو ڈسکس کرنا پڑ گیا تھا، اور کمرے میں آنے کے بعد جب اس کو وہ دکھائی نہ دی تو اس نے فوراً اسے آواز دی مگر جواباً چھائی خاموشی پر ٹھٹکا۔ وہ جیکٹ اتارتا ہوا 2 قدم آگے ہوا تو سفید کاؤچ پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل سہم کر سکڑ سا گیا۔ سب پھرتی سے آگے بڑھا اور کاؤچ پر اوندھی بڑی پریزے کو کندھوں سے تھام کر سیدھا کرتے اسے جو ہی اس کے بکھرے بال چہرے سے سمیٹے تو دھڑا دھڑ ساتوں آسمان اسے خود پر ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے اس کے بلڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کے کنارے سے بہتا ہوا جھاگ اور خون دیکھا، جبکہ سیاہ گھور آنکھیں آنسوؤں سے بھری اور سبھی چہرہ پسینے سے شرابور اسے ہوا میں معلق کر رہا تھا۔ یہ اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ جو دماغ اسے دکھا رہا تھا وہ راہ دل سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ سر کو زوروں سے جھٹکتے ہوئے وہ دل اور دماغ کے تمام خدشات پرے دھکیلنے کی کوشش میں اس کے ماتھے سے چپکے بال کانپتے ہاتھوں سے ہٹانے لگا، مگر نہیں، اسے اس پل اپنا انگ انگ مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے چہرے سے جھلکتے تکلیف دہ تاثرات نے اس کے دل پر برچھی سی چلا دی۔ وہ اس قدر خالی الذہن ہو رہا تھا کہ اسے ہسپتال لے جانے کا خیال ہی بھول گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جس دن تم سے محبت ہوئی اس دن اپنے ہاتھوں سے خود کو مار دوں گی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتے بے رحم اور بے رحم الفاظ پہ اسے کمرے کی چھت خود پر گرتی محسوس ہوئی۔ زری پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے لب شل اعصاب کے ساتھ سرسرائے۔ تو تم ہر بار مجھے شکست دے جاتے۔ پہلی بار تو تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارا یہ ڈمپل۔ اس کا بایاں ہاتھ مٹھی کی صورت میں کاؤچ پر پڑا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے نکوش کو چھو رہا تھا، مگر وہ اس لمس کو محسوس کرنے سے قاصر تھا، بلکہ وہ اس وقت ایک سنگی مجسمے کی مانند لگ رہا تھا۔ یہ ڈمپل مجھے پیارا لگا نہیں، مگر مجھے تم پیار لگنے لگے نہیں چاہتے تھے۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکراتی بول رہی تھی، اور یوں بولنے اور مسکرانے پر جو اذیت اور تکلیف اس کے چہرے سے ہوائدہ تھی وہ دیکھنے والے کو تڑپا سکتی تھی، مگر اس وقت احساسات یوں مردہ ہو چکے تھے کہ تکلیف نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ہرا دیا تم نے۔ مجھے تو محبت سے خوف آتا ہے، محبت سے وحشت ہونے لگی تھی، مگر پھر سے تم نے شکست دے دی تو تمہاری محبت میری آنکھوں سے جھلکنے لگ گئی ہے۔ اس کے گریبان کو مٹھی میں جکڑتے وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی جبکہ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ لیکن مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ میں محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر سنو، اس نے بولتے بولتے اس کے گریبان کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ اس کے قریب ہوا۔ تو تم جہاں فریدے کی طرح وعدہ وفا کرو گے نا؟ اس کی بہتی آنکھیں بند ہو رہی تھیں جبکہ آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک بے چینی تھی۔ وہ یقین لے کر جا رہی تھی، وہ وعدے سے باندھ کر جانا چاہ رہی تھی
اس سے پہلے کہ وہ زابیار کچھ کہتا، اس کے منہ سے خون کا فوارہ سا پھوٹ نکلا، جس کے چھینٹے اس کے منہ پر کرنے کے باوجود زابیار کی سیاہ کوٹ کے اندر پہنی سفید شرٹ تک بھی گئے۔ اس کے حواس ایک دم سے جاگے۔ اس نے لپک کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ زہری، اس نے بمشکل لب کھولتے ہوئے اس کے وجود کو سہارا دینے کی کوشش کی تو وہ اس کی تھوڑی پر پیشانی ٹکاتی اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتی اپنے خون میں ڈوبے ہونٹوں سے اس کے بھیجے ہوئے ہونٹوں کو چھوتی ہوئی اس کے سنبھالنے سے قبل اس کے بازو میں بے جان سی جھول گئی۔ پریزے، وہ اس شدت اور ڈر سے چلایا کہ در و دیوار ہلا گیا، مگر اس کی اس پکار کے باوجود کمرے کی فضا میں ایک خاموشی سی چھا گئی، خوفناک خاموشی، جامد خاموشی۔ سانسوں کے ٹوٹنے کے بعد کا سناٹا لیے کمرہ بہتے ہوئے خون کے سرخ رنگ سے رنگنے لگا تھا جس پر اس کی جامد آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے اس مقام پر چھوڑنا ہے یہ بے وفائی کی انتہا کہ قفس ہو جیسے کھلی فضا، نہیں سکا سانس میں لوں صدا، جنہیں تیری دید کی پیاس تھی وہ کٹورے نینوں سے بھر گئے۔ یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ I'm sorry مسز افندی، ہم آپ کو ابھی ان سے نہیں ملوا سکتے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر لودھی ان کی مسلسل ضد سے ضد ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر، وہ میری بیٹی ہے، آپ مجھے ملنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس جلے سے چہرے کو براؤن چادر سے چھپائے وہ بے بسی سے بولی، مسز افندی آپ ان کی کنڈیشن سمجھیں، وہ ٹراما میں ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس کے بعد کے ایفیکٹس کے باعث ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی، اور آپ ایسے اس حالت میں ان کے سامنے جائیں گی تو ان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ انہیں ہوش میں لانے کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ تھراپی کروانی ہوگی، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ بے بسی سے رو پڑی کہ وہ خود بھی سمجھتی تھی کہ انہیں دیکھ کر ان کی بیٹی کی کیا حالت ہوگی۔ بس یہی سوچ کر وہ چپ کر جاتی تھی، مگر کب تک؟ آخر ماں تھی، بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ غیظ بھری آنکھوں سے سامنے پڑے سامان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہونے والے سسرال سے آیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پورا ہفتہ گرجیسی صاحب کے ساتھ بحث اور لڑائی میں گزارا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس اندھے چچندر نے پتہ نہیں کیا جادو کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر آخرکار جیت انہی کی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسے شگن کے کپڑے، جوتے، جیولری دیے جا چکے تھے، جبکہ نکاح زابیار کی واپسی پر منحصر تھا۔ وہ پراگندہ سوچوں میں مگن اپنے ناخن چبا رہی تھی جب موبائل کی چنگاڑتی رنگ ٹون پر اچھل پڑی، اور پھر کینہ توز نگاہوں سے موبائل کو گھورتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا اور پار کھانے والے انداز میں بولی، ہیلو۔ اس کے اس انداز پر دوسری جانب موجود فرد کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکان بکھر گئی۔ کیا بات ہے، سلام دعا کا رواج نہیں ہے کیا اس طرف؟ شریر بھاری آواز پر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا اور دماغ فوراً شعور کی منازل طے کرتا جان گیا کہ دوسری جانب کون ہو سکتا۔ نہیں، ہم سلام انہیں کرتے جو سلامتی لینے کے لائق ہو، وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ تو مطلب تم خود کو سلامتی لینے کے قابل نہیں سمجھتی؟ وہ فوراً معصومیت بھرے لہجے میں بولا تو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کا بدن غصے سے کانپ اٹھا۔ زارون عباس، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ غصے کی شدت سے روحان سی ہو اٹھی۔ اس کی یہی شرارتیں اسے کوئی فیصلہ کرنے سے روکتی تھیں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جو اسے ہر پل یوں تنگ کرتا ہے وہ اس سے کیسے شادی کر سکتا؟ کیا وہ صرف بڑوں کے کہنے پر شادی کر رہا تھا؟ اور کر رہا تھا تو کیوں کر رہا تھا؟ عجیب سی سوچوں نے دماغ میں ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اجی منہ کیا پورا بندہ آپ کا ہے، نوچو، کھسوٹو، کھاؤ۔ وہ دوسرے ہی پل تھرڈ کلاس عاشقی والے لہجے میں بولتا اس کی رنگت تک تپا گیا۔ تم؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس پل اس کا دل چاہا کہ وہ واقعی اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اوکے، ریلیکس۔ یہ بتاؤ کہ شادی سے انکار کیوں کر رہی مسلسل؟ اسے مریم سے پتہ چلا تھا کہ اس کا موڈ بہت بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، وہ منہ بسورتی بولی تو زارون کا دل چاہا کہ وہ اس پل اسے دیکھ سکتا کہ اس کی حرکت پر اس کا چہرہ کیسے رنگ بکھیرتا ہے۔ یہی تو بتاؤ نا کہ کیوں نہیں کرنی؟ اس نے اب کے نرمی سے پوچھا۔ بس نہیں کرنی، تم مجھے تنگ کرتے ہو بہت۔ اس کے نرم لہجے پر وہ اچانک بول اٹھی اور پھر احساس ہونے پر اپنے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاں، اب تنگ کرنے کا شادی سے کیا تعلق ہے میری جان؟ اس نے شرارتی مسکان ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے تپانے کی انتہا کر دی۔ تو تم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی فضول گوئی میرے ساتھ کرتے ہوئے؟ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ بولتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ بس یہ ہوئی نا بات، مجھے یہی اپنی تیز کام چاہیے
جس سے مجھے پیار ہے۔ مینا، یہ شرارتیں زندگی کا حصہ ہیں اور مجھے ان سے پیار ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی کسی دباؤ میں آ کر رہا۔ خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپ کو قبول کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے، اس لیے کسی پریشانی کو دل میں جگہ دینے سے گریز کرو۔ وہ دفتن سنجیدہ لہجے میں بولتا، اس کے سارے خدشات پانی میں بہا کر جاتا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا سا کر گیا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تم میرے اتنے دیوانے ہو، اتنا پسند کرتے ہو مجھے۔ دل کے خدشے کم ہوئے تو وہ خجل سی ہوتی اتراتے ہوئے بولی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم خود ہی تو مجھے اندھا کہتی ہو۔ اس نے لب دباتے ہوئے سادگی سے کہا تو وہ بھننا اٹھی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے شادی کی جائے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی وادی۔ وہ دانت پیستی کڑائی تو اس کا چھت پھاڑ کہکا گونج اٹھا۔ جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں، پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی؟ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں وہ کرسی پر بیٹھا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر جمائے غیر مرئی نقطے پر سر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ پہلی دفعہ ہاسپٹل آیا جب زری کوما میں گئی تھی، دوسری بار اس کے مس کیریج پر وہ اس خوفناک جگہ آیا تھا۔ دوسری بار کا درد حد سے سوا تھا، مگر اب کی بار کی آمد نے اسے مار ڈالا تھا۔ اسے یہ احساس ہی زندہ درگور کر چکا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ محبت ہو جانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونے بیٹھی تھی۔ کیا وہ اس قدر گراں تھا اس کے لیے کہ اس اچھوتے احساس کے دل میں پنپنے پر وہ خود کی جان لینے ہی تل پڑی؟ گھٹی گھٹی سی سوچیں تھیں جو اس کا سینہ جلا رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس قدر چیخے، اس قدر تباہی مچائے کہ آئی سی یو کے اسٹریچر پر پڑی وہ بے حس لڑکی ٹھٹھرا اٹھے۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے مار ڈالے اور اگلے ہی پل اپنی بھی سانسیں کھینچ ڈالے۔ دل ٹوٹا تھا اور اس قدر بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ بہلنے کی زد میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل کو بہلانے اور پھسلانے کا کام اس قدر محنت طلب ہوتا ہے کہ جان دکھوں میں سمٹنے لگتی تھی۔ وہ اگر اپنے سروس کارڈ کا استعمال نہ کرتا تو سوسائڈ کیس بہت سی پیچیدگیاں سمیٹ لاتا، مگر اس کے پروفیشنل ہونے کے باعث بچت ہو گئی۔ اس نے پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا میسج کیا کہ وہ کچھ دن کہیں جانے لگے تھے اور اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا۔ وہ اس قدر بد دل ہو رہا تھا کہ چلتی سانسوں سے بھی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلا پل کیا سمیٹ کر لائے، مگر گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں آنے والے وقت سے ڈر رہی تھیں کہ آئی سی یو کا دروازہ ہنوز بند تھا، جبکہ اس کے پاس پڑی کرسی پر پڑے پلاسٹک کے تھیلے میں مقید جلملاتے زیورات کی چمک اس کی آنکھوں کو جلا رہی تھی کہ ان زیورات کے ساتھ چمکتا ایک خوشنما چہرہ اس کے ذہن میں لہراتا تھا جسے وہ اس پل سوچنا نہیں چاہتا تھا، بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ ہزار جھٹکے کے بعد بھی وہ پورے تمطراق کے ساتھ دل کی نہا خانوں میں براجمان تھی۔ وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا۔ عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے۔ وہ حسرت اور دکھ کے ساتھ ساتھ ملال اور پچھتاوے کی ایک مجسم تصویر بنی ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی چھت کو یکٹک گھورے جا رہی تھی۔ 3 دن پہلے جب اسے ہوش آیا تھا تب اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے کہ کیوں زندہ بچی وہ۔ ایک اور احسان کر گیا وہ شخص اس کی ناتواں ذات پر، اسے حرام موت سے بچا گیا، مگر نہیں، اسے زندہ ہی تو نہیں رہنا تھا۔ اب کی آنکھیں موننے سے پہلے اس نے اس شخص کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور بے یقینی دیکھی تھی کہ وہ روح کو تار تار کر گئی تھی۔ وہ جس راز کو بچانے کے لیے جان دینے جا رہی تھی، اسی راز کو افشاں کر کے وہ اسے زندہ درگور کر گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے اظہار نے بھی اس کے وجود میں کوئی رمق نہ پیدا کی تھی کہ بے یقینی کی چادر اتنی دبیز چھائی تھی کہ کچھ اور محسوس کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی اسے ایک نظر دیکھنے کو جسے وہ اپنی انا کا پرچم سر بلند رکھنے میں ایسی شکست سے دوچار کر گئی تھی کہ وہ اس سے تو کیا خود سے بھی نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ گزشتہ دن میں اس دن ہوش میں اسے ایک بار بھی اپنے قریب نہیں پایا تھا۔ ہاں، اس کی سخت ہدایت کے باعث ایک پاکستانی نرس فل ٹائم اس کی ڈیوٹی پر تھی، جبکہ گارڈ بھی روم کے باہر تھے، لیکن وہ خود سامنے نہ آیا۔ بقول سسٹر صوفیہ کے وہ رات کو آتا تھا، مگر کام کے سلسلے میں صبح نکل جاتا تھا۔ مگر وہ یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں، مگر وہ اسے نظریں ضرور پھیرے ہوئے تھا اور یہی احساس اسے کنچھری کی مانند ذبح کیے جا رہا تھا، مگر وہ بے حس تھی کہ وہ التجائیں کس سے کرتی۔ اسے آج ڈسچارج کر دینا تھا اور وہ نہ جانے کس امید کے تحت بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بالآخر اس کی امید نہ ٹوٹی تو وہ سلور زدہ سی سیاہ شرٹ اور سیاہ جینز کے ساتھ کوٹ کے بازو فولڈ کیے اس کے سامنے بکھرے حلیے میں اتنے جامد تاثرات لے کر آیا
کہ کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے لب پھڑپڑا سے گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ جب اس نے اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا تو پہلی بار اسے اس کی گرفت میں شدت اور جنونی لمس کی بجائے ایک سرد کیفیت محسوس ہوئی۔ اس نے کسی جذبے کے تحت اس کے چہرے کو دیکھا، مگر سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا جا رہا تھا، جبکہ انداز یوں تھا کہ کسی راہ چلتے کو از راہ ہمدردی سہارا دے رہا ہو۔ وہ پورے راستے کچھ بولنے کی چاہ میں لب کھولتی اور بند کرتی، مگر ڈرائیور کی موجودگی میں وہ ہمت نہ کر پائی۔ اس کی میت میں جب اس نے قدم سٹریٹ کی طرف بڑھائے تو اسے خیال آیا کہ وہ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے، مگر اس سے آگے سوچتے ہوئے رقیق القلبی کے باعث اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تیری باہوں سے ہجرت کرنے والے نئے ماحول سے گھبرا رہے ہیں۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس نے گھبرا کر پلٹ کر جاتے ہوئے زاویار کی پشت کو دیکھا اور اسے بلانے کے لیے لب کھولے، مگر آواز حلق سے نہ نکلی اور وہ دروازہ پار کرتا چلا گیا۔ اماں، خدا کے لیے سمجھے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ ضد میں مجھے بٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے ملنے کے لیے آئی، نفیسہ بیگم کے سامنے پھٹ پڑا۔ ان کو تم سے کیسی ضد ہو سکتی ہے بچے؟ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، اس لیے مشفق لہجے میں بولی۔ میرا کیس وہ زاویار عباس دیکھ رہا، زری کا شوہر، وہ جان بوجھ کر مجھے اس کیس میں الجھا رہا ہے کہ زری کو مجھ سے بدظن کر کر چھین سکے۔ وہ زہر خون لہجے میں بولتا انہیں چونکا گیا۔ یہ بات مت بھولو کہ وہ زری کو چھین کر نہیں لے کر گیا، بلکہ تم نے خود زری کو چھوڑا تھا اور اب وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے اسے تم سے ایسا خطرہ نہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں پر اترے۔ نفیسہ بیگم ایسی ماؤں میں سے نہیں تھی جو بچوں کی غلط باتوں پر بھی انہیں شہ دیتی پھرے، اسی لیے اس کی اس ناگوار بات پر وہ سرد مہری سے اسے ٹوک گئی۔ اماں، جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زری اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اسی لیے اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ وہ پشیمانی سے بولا۔ اسفندیار، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش مت کرنا، پہلے ہی دیکھ لو ایک ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہے ہو۔ وہ اسے تنبیہ کرتی بولی کہ وہ اس واقعے سے ہی کچھ عقل لے، مگر وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کا دل بس یہی ضد لگائے بیٹھا تھا کہ جو کل اس کی دیوانی تھی وہ آج کیسے کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی۔ اماں، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، اور یہ سزا بھی وہ جان بوجھ کر مجھے دے رہا، لیکن میں یہ سب کچھ اسے ضرور لوٹاؤں گا، مگر صرف زری کو واپس لے کر آؤں گا۔ وہ اسے دوبارہ ہی وہی بات دہرا کر بولا، اب کہ وہ پوری طرح سے چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا سوچ کر بیٹھے ہو تم؟ انہوں نے تیکھے چتونوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹے سے پوچھا۔ اماں، مجھ سے غلطی میں گناہ ہو گیا، مگر اس گناہ کا کفارہ اسلام میں موجود ہے، حلالہ کی صورت میں، اس لیے اب زری زاویار سے طلاق لے کر واپس۔ وہ رسانیت سے بولتا جا رہا تھا جب منہ پر پڑے زوردار تماچے سے اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اس قدر گھٹیا اور گری ہوئی سوچ کا نکلے گا۔ کیا جانتے ہو تم حلالہ کے بارے میں، اور کیا سمجھا ہوا ہے تم نام نہاد مردوں نے عورت کے جذبات کے، کہ پہلے 2 کی مردانگی دکھاتے ہوئے اسے 2 لفظ بول کر زندگی سے باہر نکال پھینکو گے، اور پھر جب یہ احساس ہو کہ وہ تو جینی نکلی ہے، تب شریعت اور اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے اسے کسی مرد کے بستر کی زینت بنا کر پھر سے اس کی زندگی کا تماشا بنوا کر اسے دوبارہ زندگی میں شامل کر لیتے ہو۔ یہ ہے تم لوگوں کی مردانگی، یہ ہے کیا اصل حلالہ؟ وہ غصے سے ہانپتی ہوئی چلا کر بول رہی تھی، جبکہ وہ لب بستہ سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسفندیار، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اب کی بار تم نے میری بھتیجی کی زندگی کا تماشا بنانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے لاڈلے بیٹے ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر مستحکم لہجے میں بولی، اسے نم آنکھوں سے بونڈ کرنے لگی۔ اماں، ایک بات آپ لوگ بھی سن لیں، مجھے زری سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ آپ، نہ زاویار اور نہ زری خود۔ سرخ چہرے کے ساتھ چبا چبا کر کہتے وہ پلٹا، اپنے لیے چنے گئے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ اس کے زہریلے لفظوں کے حصار میں وہیں دم بخود کھڑی رہ گئیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، اس تعجب اور بے یقینی سے اپنی ماں اور مسکراتی بہنوں کو دیکھا۔ بلکہ سچ ہی کہہ رہی ہوں میرے بچے، اماں اس کے چہرے کی بلائیں لیتی ہوئی خوشی سے نہال ہوتی ہوئی بولی۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا، اور کیا کہا انہوں نے؟ پھپھو نے کچھ نہیں کہا کیا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کی زد میں تھا، تبھی وہ تابڑتوڑ سوال کرتا جا رہا تھا۔ پھپھو تمہاری نے واویلا تو بہت مچایا، مگر تمہارے ابا نے نہ جانے کیا کہا کہ پھر وہ چپ کر کے چلی گئیں، اور تمہارے ابا نے مجھے کہا کہ بلال کو بول دو کہ وہ جہاں چاہتا ہے وہیں اس کی شادی ہوگی۔ اماں کی بات پر ایک طمانینت بھرا احساس اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ بھائی، تم پھپھو سے اتنے نالاں کیوں رہتے ہو؟ اس کی بہن نے اس سے پوچھا تو وہ چونکتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ان سے نالاں نہیں ہوں، نہ میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، میں بس اتنا کہتا ہوں کہ ہر رشتے کی ایک الگ سے ویلیو ہے، ایک الگ مقام ہے،
اور ہمیں ہر رشتے کو ایک توازن کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے کہ مرد کو برتری یوں ہی نہیں حاصل ہوئی کہ بلکہ اسے برتری اس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ سکے۔ اس نے نرمی سے بات مکمل کی تو وہ اس کی بات کے فہم کو سمجھتی آہستگی سے سر ہلا گئی۔ بھائی اب پھر کب جانا ہے بھابھی کے گھر؟ اس کی چھوٹی بہن اشتیاق سے بولی تو وہ کھلے دل سے مسکرا دیا۔ ابھی کچھ دن رک جاؤ، مریم کے بھائی آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ آتے ہیں تو پھر۔ اس نے انہیں جلدی مچانے سے ٹوکا کیونکہ مریم کے بقول گھر میں اس کا ووٹ صرف زاویار ہی لڑے گا اور انہیں اس کا انتظار تھا، مگر اس وقت وہ اسے صدیق صاحب کے راضی ہونے کی خبر سنانا چاہتا تھا۔ زری کا نمبر کیوں بند ہے؟ ارما نے گروپ میں میسج کیا تو سمیرا نے فوراً رپلائی کیا، پتہ نہیں، شاید بزی ہے، کہہ رہی تھی اصلی والے ہنی مون پر جا رہی ہے، شاید اسی لیے پرائیویسی کے لیے نمبر بند کیا ہو۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ بات بھی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی تھی، کوئی خاص بات ہے کیا؟ بینش نے پوچھا۔ ہاں یار، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اچانک، اس لیے پوچھا۔ اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کب تک آ سکتی ہے؟ ارما نے پریشانی سے کہا کیونکہ وہ ہر موقع پر ساتھ ہی رہتی تھی اور اب اس خاص دن پر اگر وہ اکٹھی نہ ہو تو یہ بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک شادی کیوں ہو رہی، وہ بھی اسی ہفتے؟ مینم بھی اس اچانک شادی سے تھوڑی متعجب تھی۔ بھائی نے واپس شارجہ جانا ہے اسی لیے اتنی جلدی مچا رہے، اس نے بتایا۔ چلو کوئی نہیں، آ جائے گی وہ بھی، اور اگر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس موقع پر تمہارے ساتھ ضرور انجوائے کریں گے، سمیرا نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا جو خود اتنی جلدی شادی پر پریشان تھی۔ وہ ہلکا سا منمنائی۔ چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ برائڈل ڈریس کون سا لینا؟ مینم نے شور مچاتے دھیان دوسری طرف کیا تو وہ انہیں پکس دکھانے لگی تو سب اس کی ڈسکشن میں لگ گئیں۔ زاویار وہ رات کے تقریباً 11:15 بجے جب واش روم سے ہوتی واپس کمرے میں آئی تو وہاں موجود اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جو صوفے پر بیٹھا سر پیچھے پشت پر گرائے زور زور سے موبائل پیشانی پر مار رہا تھا، اس کی اضطرابی حالت اس کی کیفیت اور حالت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تبھی وہ خود پر ضبط ہوتی اسے پکار بیٹھی مگر وہ متوجہ نہ ہوا۔ زاویار وہ آگے بڑھتی اپنی انگلیاں اس کے کندھے پر رکھتی اسے متوجہ کرنے کو بولی تو وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تو اس نے پھرتی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ اس نے اسے دیکھ کر کچھ کہنا چاہا جب وہ درستی سے بولا، فریزے پلیز اس وقت میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کا درست لہجہ ایسی ٹھنڈی تاثیر لیے ہوئے تھا کہ اس کا وجود سنسنا اٹھا۔ زاویار پلیز میری بات سنیں، میں گلے میں ہوتی جلن کے باعث اس سے ابھی بھی بولنا محال تھا مگر وہ بولنا چاہتی تھی لیکن خدا کے لیے فریزے، خدا کے لیے مجھے فرشتہ سمجھنا چھوڑ دیں، انسان ہوں میں، اس لیے رحم کھائیں مجھ پر اور میرے سامنے سے ہٹیں۔ وہ اس کے بولنے پر ہاتھ جوڑتا ہوا بے بس لہجے میں گویا ہوتا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ زاویار مجھے معاف کر دیں، میں نے سب آپ کے لیے کیا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹے بغیر بولی کہ وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت اس کی موجودگی اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کیا کیا ہے میرے لیے؟ ہاں کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے سوائے میری موت کے انتظام کے؟ اچانک وہ خود پر موجود ضبط کی جنابیں چھوٹ جانے پر تھرتا ہوا اس کا دل سہما گیا۔ وہ زاویار میں محبت دکھ دیتی، مجھے محبت نہیں کرنا تھی، میں اس لیے۔ وہ بے رب سے بولی کہ جانتی تھی اس بار کا جرم بہت بڑا تھا۔ زری کسی غیر محرم سے محبت نہیں ہوئی تھی آپ کو کہ آپ اسے گناہ کی طرح اسے چھپانے کے لیے اس حد تک چلی جاتی؟ اللہ نے اتاری تھی یہ محبت اس جائز رشتے کی بدولت آپ کے دل میں۔ وہ اسے دکھ سے دیکھتا ہوا بولا تو اس کے لب بہت کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپڑا سے گئے۔ محبت دکھ نہیں دیتی زری، محبت سے جڑی توقعات دکھ دیتی ہیں۔ جب اتنی خوشیاں محبت سے ملنے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا تو محبت سے ملنے والے دکھ کے لیے کیوں اسے مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ آپ مجھے کسی اور کے لیے سزا کیسے دے سکتی ہیں؟ آپ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے جبکہ ہونٹوں سے نکلے الفاظ نے اس سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ اس رشتے کے لیے میری محبت اور آپ کا ساتھ ہی کافی ہے تو پھر ایسا کیوں؟ میں تو آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر گیا، کسی تیسرے شخص کے وجود کو بھی، پھر کیوں آپ نے میری خوشی کو گناہ کی طرح مٹانا چاہا؟ اس کے غرانے کے سے انداز میں کہے الفاظ اس کی ہمت ختم کیے جا رہے تھے۔ زاویار محبت ختم کر دیتی ہے سب کچھ۔ وہ اپنے جرم کو دلیلوں سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں کرتی کچھ بھی محبت، انا آپ کی یہ نام نہاد برباد کر دیتی ہے سب کچھ۔ وہ غیظ و غضب سے چلاتا اس کی آواز حلق میں دبا گیا جبکہ اس کی بھیجی ہوئی مٹھیاں گواہ تھیں کہ وہ کن کڑے مراحل سے گزرتا خود کو وحشی بننے سے روک رہا تھا۔ آپ کی اس انا نے آپ کو ایک جائز رشتے سے پنپنے والے ایک خوشنما جذبے کے ساتھ میرے اندر بھی نوچ ڈالا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی، وہ اذیت بھرے انداز سے کہتا اس کے پہلو سے نکلتا چلا گیا۔
میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ دل کرتا ہے اپنی کلپٹیوں پر انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو۔ شاید اس خون میں وہ تمام باتیں، وہ تمام سوچیں بھی بہہ جائیں جو میرے ذہن کو اذیت کے نشتر چبو رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھڑی سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پر کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پر پورا اترے تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں۔ جبکہ وہ خالی کمرے میں خالی ہوتے دل کے ساتھ نیچے بیٹھی روتی چلی گئی۔ کسی نے کہا تھا جو آپ پر مرتا ہو کوشش کرو کہ اسے زندہ رکھ سکو، مگر اس نے اپنی انا اور خوف کے ہاتھوں واقعی خود پر مرنے والے شخص کو مار ڈالا تھا۔ زاویار اس نے ٹیرس کی کھلی کھڑکی سے ریلنگ پر ہتھیلیاں جما کر کھڑے زاویار کی پشت کو تکتے ہوئے اسے مدھم سا پکارا، مگر وہ سن نہ سکا۔ طبیعت میں تھوڑی بہتری کے بعد وہ سب سے بات کر کے ان کی تسلی کروا چکی تھی اور اس بات کے لیے اس کی تہہ دل سے مشکور تھی جس نے اس کا پردہ رکھتے ہوئے اس کی بے وقوفی کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر یہ بات اسے اذیت دے رہی تھی کہ وہ اس سے کلام نہیں کر رہا تھا اور وہ ہر دم اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش میں تھی، مگر اس کی ہر کوشش اس کی سرد مہری میں دب سی جاتی۔ زاویار وہ اس کے قریب جاتی، بہت آہستگی کے ساتھ اس کے گرد بازو حمائل کرتی، اپنا چہرہ اس کی پشت سے ٹکا گئی تو اپنے خیال میں مگن زاویار چونکا، مگر بنا حرکت کیے یوں ہی کھڑا رہا کہ اس کے ہاتھ جھٹکنا اس کے لیے مشکل کام تھا۔ پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، یوں مجھ سے انجان ہو کر مجھے ایسی مار مت ماریں، وہ بھرائی آواز میں کہتی ہوئی گرفت مضبوط کر گئی۔ آپ مجھے سمجھ ہی نہیں رہے، آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی دوسرے کی سزا آپ کو دے رہی، جبکہ اس دوسرے کو میں بہت پہلے ہی پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں محبت سے فقط اس لیے خوفزدہ تھی کہ محبت جس کو پروں میں چھپاتی ہے اس کو ہجر بھی سونپ دیتی ہے، اور اس ہجر سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے انجانے میں ایسا درد ہجر سونپ کر جا رہی تھی جس کا کفارہ بھی نہ کر پاتی۔ وہ اپنی الجھی حالت اور کیفیت اسے بتاتی رو پڑی۔ بات کریں نا مجھ سے، ایسے منہ پھیر کر کھڑے مت ہوں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی اس کا رخ زبردستی اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی خطرناک حد تک ایڈکٹ ہو چکی تھی کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا تو وہ ہر موقع پر لاشعوری طور پر اسے پروٹیکٹ کرتا تھا۔ جب اس کی ہمت اسے دغا دینے لگتی تھی وہ اس کی طرف لپک آتا تھا، اور اب اس کا یوں اس سے نظریں چرانا اسے مار رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے شدتوں سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اس کے لمس اور قربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے سہارے میں اپنی دوا ڈھونڈ رہی تھی، وہ اسے یہ نہ کہہ پایا کہ وہ اس کو مار کر کیوں خود کے مرنے پر تڑپ رہی ہے۔ بات کریں نا مجھ سے، کیوں ایسے ہو رہے ہیں؟ نیند تباہ ہو گئی ہے میری آپ کی اس بے رخی سے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی ہوئی روتی ہوئی گریہ ازاری کر رہی تھی، اس کے سہارے کو تڑپ رہی تھی، اور وہ اسے جھٹکنا چاہتا تھا اور وہ اسے جھٹک بھی دیتا اگر وہ پریزِ زاویار نہ ہوتی۔ کیوں نہ میں زہر کھا کر مر جاؤں میرے ہوتے ہوئے، اداس ہے وہ۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنے پہلوؤں میں لٹکتے بازو اٹھا کر اس کے گرد لپیٹے اور اس کی پشت سہلانے لگا تو اس کے رونے میں اور اضافہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب کیوں رو رہی ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے بس اس کی کمر سہلاتا اسے چپ کروائے جا رہا تھا، مگر جب اس کا رونا کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا تو اس نے فکر مندی سے اسے خود سے الگ کیا۔ بس کریں، کچھ نہیں ہوا، سوری میں اوور ری ایکٹ کر گیا تھا، پریشان مت ہوں، وہ نرمی سے اس کے آنسو پوچھتا ہوا بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جبکہ اس کے الفاظ پر اس کا دل کیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے وہ نرمی سے جھکا اور اس کی آنکھوں کو چھوا اور اپنے ساتھ لگاتا آنکھیں موند گیا۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا جو ہوا یا بیتا، وہ اسے یہیں دفنا کر آگے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کوئی بات کیے بغیر اس بات کو دفنا دیا۔ جبکہ اس کے سینے پر سر لگائے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلی محبت صحیح وقت پر ایک غلط شخص سے ہوتی ہے، جبکہ دوسری محبت ایک صحیح شخص سے ہمیشہ ہی غلط وقت پر ہو جاتی ہے، کہ جب اس محبت کو درماس سمجھنے کے لیے دل بھی لرزتا ہو۔ مگر وہ دل کو سمجھاتی ہوئی اس محبت کو ایک فخر کے ساتھ قبول کرتی، اس کے سینے سے لگی آسودگی سے مسکرا دی۔